بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اچھا سماج کیسے بنتا ہے؟ اس تعلق سے بنیادی طور پر دو باتیں ہم نے پچھلی مجلس میں دیکھی۔ ایک، اچھے سماج کی تعمیر میں بہتر سماج بنانے کے لیے اہم ترین کام یہ ہے کہ ہم بچے اور نوجوان جو سماج کا مستقبل ہیں ان کو ایمانی اور اخلاقی اعتبار سے اور اسی طرح سے عبادتی اعتبار سے، دینی اعتبار سے تعلیم و تربیت دے کر بہتر انسان بنانے کی کوشش کریں، ان پر خاص طور سے دھیان دیں۔ دوسرے یہ کہ جہاں تعلیم کی بات آئی ہے وہیں اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو ہم دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے بہتر تعلیم دیں، اس کا کسی کو انکار نہیں ہے۔ انہیں ڈاکٹر بنائیں تو بہترین ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں تو اچھے سے اچھا انجینئر بنائیں، ٹیچر بنائیں تو اچھے سے اچھا ٹیچر بنائیں، لیکن دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا بھی انتظام کریں، اور اگر ممکن ہو تو سماج میں تعلیمی نظام کو الحاد سے پاک کر کے اسے ایمان اور اخلاق کے ساتھ جوڑ کر ایسا نظام بنائیں جس سے سماج میں پڑھ لکھ کر بننے والے بچے اور نوجوان جہاں ٹیکنالوجی اور دنیوی معلومات کے اعتبار سے بہترین انسان بنے، کامیاب انسان بنے، وہیں وہ ایک بااخلاق اور ایمان والے بہترین فرد کی حیثیت سے بھی سماج کا حصہ بن سکے۔ نہ صرف دنیوی تعلیمی ادارے بلکہ دینی تعلیمی اداروں میں بھی اس بات کا انتظام۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے دینی اداروں میں پڑھنے والا بچہ عقیدے کی باریک بحثوں کو جانتا ہو، فقہ میں اختلافات کو اور ان کے حل کو، دلیلوں کو جانتا ہو، لیکن اس کا تزکیہ نہ ہوا۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہاں سے مدرسے سے بھی فارغ ہونے والا نوجوان جہاں علمی باریکیوں کو جانتا ہو وہیں وہ اخلاقی اور دینی اعتبار سے، مزاج کے اعتبار سے وہ واقعی مسلمان نہ ہو، ویسا نہ ہو جیسا اس ادارے سے نکلنے والے فرد کو ہونا چاہیے۔ اللہ کے آگے جواب دہی کا احساس، عبادات کے اعتبار سے صرف ظاہری ڈھانچے سے بڑھ کر خشوع اور خضوع، اخلاص اور اتباع، دینی ذمہ داری ادا کرنے کے اعتبار سے رسمی طور پر دینی ذمہ داری ادا کرنے کی بجائے اپنے مقصد کا شعور۔ اگر یہ چیز اس میں نہیں ہوگی تو واقعی وہ قوم کی قیادت کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ لہٰذا جہاں دنیوی ادارے، تعلیمی ادارے، انہیں الحاد سے پاک کرنے کی ضرورت ہے، اس میں سوچ کو بہتر بنانے کے اعتبار سے ایمان و اخلاق کی ملاوٹ اور اضافہ کرنا ضروری ہے، وہیں دینی اداروں میں بھی تعلیم کے اعتبار سے صرف علم سے آگے بڑھ کر تزکیہ نفس کے اہتمام کو بھی کرنا ضروری ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیمی نظام کیسا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان کیا جب ان کے درمیان انہی میں سے ایک شخص کو رسول بنا کر بھیجا۔ اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم، انہی میں سے ایک کو رسول بنایا۔ عرب والوں میں سے
ایک عرب کو اللہ نے رسول بنایا، بنی اسماعیل میں سے رسول بنایا۔ یہ رسول کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں برے عقائد سے، جاہلیت کے اثرات سے، برے اخلاق سے پاک کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، انہیں قرآن اور سنت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو کتاب و سنت کی تعلیم کو اللہ نے ذکر کیا، لیکن صرف تعلیم نہیں دیتا ہے بلکہ تزکیہ بھی کرتا ہے۔ صرف ایجوکیٹ نہیں کرتا ہے، ان کو بہتر انسان بناتا ہے، تزکیہ کرتا ہے، گندگی سے پاک کرتا ہے، ان کی مزاج کی اصلاح کرتا ہے، ان کے قلب کی اصلاح کرتا ہے، انہیں واقعی بہتر مسلمان بناتا ہے، صرف معلومات کی مشین نہیں بناتا، اس کو آنسرنگ مشین نہیں بناتا ہے کہ اس کے پاس کویشچن کوئی بھی ڈالو جواب دیتا ہے، کیونکہ بہت ماسٹر ہے، بہت نالج ہے اس کے پاس، اس کو اچھا انسان بناتا ہے۔ صحابہ کی زندگی کو آپ دیکھیں، جہاں وہ معلومات کے اعتبار سے بہترین لوگ تھے، علمی اعتبار سے بہترین لوگ تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل کے محافظ تھے، اللہ کی کتاب کا صحیح فہم رکھنے والے تھے، وہی وہ اچھے مسلمان تھے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا خیر الناس قرنی، سب سے بہترین لوگ میرے دور کے، خالی علم میں، خالی معلومات کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اچھے مسلمان۔ تو جہاں وہ علمی اعتبار سے اچھا ہو، وہ تزکیہ نفس بھی اس کا ہوا ہو، اس کا دل اللہ سے ڈرنے والا ہو، اللہ کی بات پر یقین کرنے والا ہو، وہ آخرت کی فکر کرنے والا ہو، اس کے دل میں دوسروں کے لیے ہمدردی ہو، اس کے اندر خوف ہو، گناہوں سے بچنے کا مزاج ہو، اپنی ذمہ داری کا احساس ہو۔ تو جہاں وہ علمی اعتبار سے بہتر بنے، دینی اداروں کی بات کر رہا ہوں میں، وہیں وہ واقعی مسلمان بنے، اخلاقی اعتبار سے اچھے بنے، اپنے منصب کی رعایت کرنے والے اور اس کی لاج رکھنے والے بنے، دوسروں کے لیے غلط نمونہ نہ بنے۔ تو تعلیمی اعتبار سے بھی ہمارے دنیاوی و دینی اداروں کو اور بہتر بننے کی ضرورت ہے، تاکہ وقت کے چیلنجز کو ہم صحیح طور پر فیس کر سکیں، ڈیل کر سکیں۔ ہمارے افراد ایسے بنیں کہ واقعی دینی اداروں سے بھی قیادت صحیح ہو، اور دنیوی اداروں سے بھی ہمارا ڈاکٹر اچھا ڈاکٹر ہو، ہمارا انجینئر اچھا انجینئر ہو، لوگ اس کو دیکھ کے کہیں واقعی ہونا ایسا چاہیے آدمی ہے۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ تعلیمی اعتبار سے صحیح مزاج بنانا، الحاد سے اس کو پاک کرنا۔ الحاد ایتھیزم، ایمانی اعتبار سے ڈیویشن نہیں، اس سے پاک کرنا چاہیے اس کو۔ نمبر 3، اچھا سماج بنانے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ شہرت اور دنیوی مفاد کی بجائے آخرت کے لیے عمل کرنے کا مزاج۔ سماج میں اچھا کام کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن سیلفی والے، اس سے سماج کو پاک کرنے کی ضرورت ہے کہ کام اچھے انجام کے لیے ہو، صرف نام کے لیے نہ ہو۔ غریبوں کو کھلانا فوٹو کے ساتھ، سردیوں کے موسم میں بلینکٹ پہنانا فوٹو کے ساتھ، پھر وہ فوٹو اخبارات میں آئیں، ہاں زینت بنے بڑے بڑے پوسٹرز کے، اور اس کے ساتھ مشہور ہوں، یا چاہے وہ تنہائی میں ہوں چاہے ادارے کے ساتھ میں ہوں۔ ڈاکومنٹیشن کے لیے رکھنا چھپا کے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ڈاکومنٹیشن ہی مارکیٹنگ اسٹریٹجی بن جائے اور وہ کام سے زیادہ نام کے لیے ہو، تو یہ اچھا نہیں ہے، چاہے وہ تنہائی ایک اکیلے آدمی کی بات ہو یا اداروں کی بات ہو۔ دھیرے 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 انسان نیکیاں کرتا ہے اور شہرت کے دروازے کھولتا ہے، اس کے لیے کھلتے ہیں، اور وہ خوشی خوشی استقبال کو قبول کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے۔ نہیں ہونا چاہیے۔ سماج میں اخلاص پیدا ہو، اللہ کے لیے کرنے کا مزاج بنے، آخرت کے لیے کرنے کا مزاج بنے، شہرت طلبی کا مزاج نہ ہو، دنیوی مفاد کا مزاج نہ ہو، بلکہ آخرت کے لیے عمل کرنے کا مزاج۔ آپ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا ذکر کیا، اللہ سے ڈرنے والے،
کیا حال ہے ان کا؟ اللہ نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو مال و دولت کی محبت کے باوجود اللہ کی محبت کی بنیاد پر کھانا کھلاتے ہیں۔ کس کو؟ مسکین کو، یتیم کو اور اسیر کو۔ مسکین جو فائنینشلی برے حالات میں ہوں، کھانے کے بھی لالے پڑے ہوئے ہوں، یتیم جس کا کوئی پرورش کرنے والا نہ ہو اور باپ سے محروم ہو سکتا ہے ماں سے بھی محروم ہو، اسیر قیدی، مسلمان بھی نہیں ہو۔ اس زمانے میں مسلمان قیدی نہیں ہوا کرتے تھے، اس زمانے میں جب یہ آیت نازل ہوئی مسلمان قیدی نہیں ہوتے تھے۔ اسلام نے غیر مسلم قیدی کو بھی کھلانے کی ترغیب دی ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ لیکن ان کا قول کیا ہے؟ اللہ نے وہ بھی ذکر کیا، ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے اس کام کرنے میں، ان کا مزاج کیا ہے۔ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، ہم تم کو صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں۔ یہ جو جملہ ہے، آج مجھے لگا پھر اخلاص کہاں رہا، بول تو رہے نا، ہم تم کو اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں، تو اخلاص کا اظہار بھی بعض اوقات اخلاص کی منافی ہوتا ہے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ان کی زبان کے کلمات نہیں ہیں، ان کے دل کی بات ہے جو اللہ نے بیان کی ہے۔ امام ابن جریر الطبری نے ذکر کیا کہ امام مجاہد کہتے ہیں جو عبداللہ ابن عباس کے خاص شاگرد ہیں، کہتے ہیں وہ زبان سے نہیں بولتے ہیں، یہ ان کے دل کی حالت ہے جو اللہ نے بیان کی ہے۔ ان کے دل کی حالت یہ ہوتی ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم بس اللہ کے لیے تم کو کھلا رہے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے اس کھلانے کے بدلے، اس احسان کے بدلے بدلہ نہیں چاہتے کہ تم اس کے بدلے میں کچھ ہمارے ساتھ اچھا کرو یا ہم کو کچھ دو، اور اگر نہ دے سکتے ہو تو کم سے کم تھینک یو بولو، جزاء ولا شکورا، ہم شکریہ کے کلمات بھی تم سے نہیں چاہتے، نہ مٹیریل ریوارڈ چاہتے ہیں، نہ کوئی سروس چاہتے ہیں اس کے بدلے میں، نہ اس کے بدلے میں تم سے کوئی کمپلیمنٹ چاہتے ہیں، ویل ڈن، نہیں، اس کے بدلے میں ہم تم سے کلمات شکریہ کے بھی نہیں چاہتے۔ کیوں؟ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم تم سے کوئی شکریہ کے کلمات نہیں چاہتے، ہم تو گھبراہٹ میں پڑے ہوئے ہیں، ڈر رہے ہیں، کس سے؟ ہمیں خوف ہے اپنے رب کی طرف سے ایک ایسے دن کا جو بڑا ہی شدت والا ہے اور بہت ہی طویل ہے۔ عبوسا قمطریرا، عبوس بڑا سخت دن ہے، وہ بہت ڈرا دینے والا، گھبرا دینے والا، شدت والا، تکلیف والا۔ قمطریرا لمبا دن ہے، چھوٹا موٹا نہیں، وہ بہت لمبا دن ہے جس کی مصیبت طویل ہوگی۔ ہم اس دن سے ڈر کے، اس دن کی تکلیف سے بچنے کے لیے تمہاری تکلیف دور کر رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جیسے ہم آج تمہاری تکلیف دور کر رہے ہیں، ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں سارے لوگ تکلیف میں ہوں گے۔ آج ہمارے اس عمل کی برکت سے، اس عمل کی بدولت اللہ ہم پہ رحم کھا کے اس دن کی ہماری تکلیف دور کر دے۔ ہم کو اللہ سے چاہیے، تم سے نہیں۔ ہمارا پرابلم بڑا ہے، ہم آخرت کی مصیبت سے نجات چاہتے ہیں، تمہارے سے شکریہ لے کے کریں گے کیا؟ اچھا سماج تب بنتا ہے جب سماج میں بھلائی کرنے والے لوگوں سے نہیں، اللہ سے جزا چاہتے ہوں اپنے احسان کے بدلے میں، نہ مادی جزا چاہتے ہوں، نہ شکریہ کے، نہ شہرت کی صورتیں پیدا کر، نہ شہرت کی صورتیں پیدا کر کے وہ کچھ اپنا بدلہ چاہتے ہیں کہ ہمارا نام ہو جائے، بلکہ ہمارا کام ہی ہمارا کام ہے، بس کام میں ہم کو لذت ملتی ہے، نام کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، نام کی ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمارا ذہن، ہمارا دل آخرت سے جڑا ہوا ہے، ہم کو اس کا ٹینشن لگا ہوا ہے۔ یہاں کی عزت بھی کچھ کام کی نہیں، یہاں کی ذلت بھی کوئی نقصان کی نہیں، 4 دن کی زندگی ہے، عزت ملے ذلت ملے سب ختم، قبر میں جانا ہے، 4 دن لوگ یاد رکھیں گے، بھول جائیں گے، ہسٹری کی بکس میں بھی ہمارا نام نہیں آنے والا ہے، کون پوچھے گا؟ دنیا کسی کے لیے رکتی نہیں ہے۔
اچھوں کو بھی بھول جاتے ہیں، بروں کو بھی بھول جاتے ہیں، ہمارا رب ہماری نیکی بھولے گا نہیں۔ آخرت میں بڑا مسئلہ ہے، دنیا کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ہم تمہاری تکلیف دور کر رہے ہیں تاکہ اللہ ہماری تکلیف دور کرے۔ سماج اچھا تب بنتا ہے جب لوگوں کا مزاج یہ ہو کہ وہ لوگوں کے ساتھ بھلا کریں، ان سے بدلے کے لیے نہیں، اپنے مالک سے بدلے کے لیے۔ وہ امید ان سے نہیں مانگے، اتنے احسان کر کے بھی دیکھو احسان فراموش نہیں۔ ہم زکوٰۃ بھی دیتے بعض اوقات اس کو اپنا خادم بنانے کے لیے، ہاں اپنا کچھ تو کام آئے گا تو کرے گا، وہ ذرا ایک کام کر سکتے کیا، ذرا ایک معاملہ اٹکا ہوا ہے ذرا کر لو نا۔ ہاں صاحب اب تم زکوٰۃ دیتے تو کرنا تو پڑے گا۔ بعض اوقات انسان کسی پر کوئی فری میں نہیں کرتا ہے، دنیا میں کچھ فری نہیں ہے، آدمی کو کچھ بھی ہے تو اس کا کچھ دینا پڑتا بدلے میں۔ واقعی مومن وہ ہے اور واقعی اچھا سماج وہ ہے جس میں افراد احسان کریں لیکن احسان لینے والے کو کوئی اندیشہ نہ ہو کہ مجھ کو یوٹیلائز کیا جائے گا، پرسیکیوٹ کیا جائے گا، پریشرائز کیا جائے گا۔ اس کے بدلے کیا دوں صاحب آپ کو، ایسا اس کا ذہن نہ بنے۔ آپ ایسا کیوں کر رہے میرے ساتھ، کچھ ہے کہ بتائیے پہلے ہی، تاکہ میری کیپیبلٹی ہے کہ نہیں، دیکھنا پڑے گا آپ کے احسان کو چکانے کے لیے۔ اس کو سکون ہو کہ نہیں یہ اللہ کے لیے کرنا ہے، مجھے اس کے بدلے کچھ دینا نہیں پڑے گا۔ ایسا سماج جس میں مطالبہ نہ ہو احسان کے بعد، بلکہ جس میں ہر آدمی بھلائی کرنے والا، ہر آدمی جو بھلائی کر رہا ہے وہ اللہ کے لیے کرنے والا، چاہے وہ دنیا کا معاملہ ہو یا دین کا معاملہ۔ تقریر کر رہا ہے تو یوٹیوب پہ چھانے کے لیے سبسکرائب کیجیے، ہاں بیل آئیکن دبائیے اور لائک کیجیے۔ دین کی خدمت کر رہا ہے شہرت کے لیے، دنیوی کام کر رہا ہے، قوم کے کام کر رہا ہے نام کے لیے۔ قوم میں جب ایسے افراد بڑھ جاتے ہیں تو وہ دوسروں کے لیے نمونہ بنتے کہ نام کے لیے کام ہوتا ہے، اگر نام نہیں تو کام بھی نہیں، نام نہیں تو کام بھی نہیں، تو پھر کام نہیں ہوتا، پھر صحیح کام نہیں ہوتے قوم کے اندر۔ کیوں؟ اس لیے کہ نام کے آپشنس نہیں، نام کے چانسز نہیں، پھر وہاں چھپ چھپا کے نیکیوں کا تصور ہی نہیں ہوتا۔ رات کے اندھیرے میں کوئی ہے کہ وہاں اسٹریٹ لیمپ تو ہے کہ نہیں، کم سے کم اب فوٹو کیسا نکلے گا؟ فوٹو نکالنے کے لیے تھوڑا ہیلوجن چاہیے، وہ نہیں ہے تو کچھ فائدے کا نہیں۔ تو اس صورت میں کوئی کام نہیں کرے گا جہاں چھپ کے کام کرنا۔ اچھا سماج وہ ہے، آپ دیکھیے بعض سلف کا حال یہ تھا کہ جب ان کو غسل دینے کے لیے لٹایا گیا اور قمیص اتاری گئی تو پیٹھ پر زخم تھے، بتانے والے نے بتایا ان کا عمل یہ تھا کہ روزانہ اپنی پیٹھ پر لاد کر لے جاتے تھے گھڑا اور غریبوں کو کھلاتے تھے رات کے اندھیرے میں۔ غسل دیتے وقت معلوم پڑتی تھی ان کی نیکیاں، وہ ہے بھی نہیں ابھی، گئے، ان کے جانے کے بعد ان کا عمل ان کا تعارف کراتا تھا۔ آج ہم اپنا تعارف کراتے ہیں، چاہے دینی میدان ہو یا دنیاوی میدان ہو، میں نے فلاں جگہ تقریر کی ہے، فلاں جگہ تقریر کی ہے، فلاں جگہ تقریریں کی ہیں، اور میرے یہ کارنامے ہیں، میرے یہ کارنامے ہیں۔ اور اگر تعارف کرانے والا بھول جائے کچھ، میں انڈونیشیا بھی گیا تھا، ذرا وہ بھی بتاؤ کیسا آدمی ہے، ہوم ورک کر کے نہیں آیا، میرا پروفائلز ٹھیک سے بیان نہیں کیا، اس نے بایو ڈیٹا پورا بیان نہیں کیا۔ آج ہمارا یہ حال ہے، ہم کام کم کرتے ہیں اور اس کام کا تعارف زیادہ کراتے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے بھی آدمی کریں، چاہے وہ سیاسی اعتبار سے ہو، سماجی اعتبار سے ہو، وہ چاہتا ہے کہ اس کی وہ کام اس کی پہچان بنے۔ کیوں بنے؟ ہمارا کام ہماری پہچان کیوں بنے بھائی؟ کیا فائدہ اس کو؟ شہرت چاہیے؟ شہرت کے لیے کام کرنا کام کو برباد کرتا ہے۔ اگر ہمارا کام، ہماری نیکی برباد کرنا ہے، شہرت کے لیے کیجیے، اپنے آپ برباد ہو جائے گا، آپ کو برباد کرنے کی بھی ضرورت نہیں، اللہ برباد کرے گا اس کو، کوئی بدلہ نہیں۔ اچھا سماج وہ ہے جس میں افراد کیسے ہوں؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلَا يَزَالُ الْعَبْدُ بِخَيْرٍ مَا إِذَا قَالَ قَالَ لِلَّهِ وَإِذَا عَمِلَ عَمِلَ لِلَّهِ۔ اچھا بندہ اچھے حال میں تب تک رہتا ہے، خیر کے ساتھ رہتا ہے
جب بولے تو اللہ کے لیے بولے، کرے تو اللہ کے لیے کرے، بولے تو اللہ کے لیے بولے اور کرے تو اللہ کے لیے کرے، سارا آ جاتا ہے اس کے اندر، چاہے انفرادی نصیحت ہو، دین کی تبلیغ ہو، دعوت کا کام ہو، یا اسی طرح سے سماجی کام ہو، یا عبادات ہوں، یا گھر کی ذمہ داریوں کی ادائیگی ہو، کس کے لیے کر رہا ہے؟ بیوی کو ایک لقمہ بھی کھلائے، اللہ کے لیے کھلائے تو صدقے کا ثواب ملتا ہے، اللہ کے لیے کھلائے تو اس کے اوپر اجر ملتا ہے، لیکن اللہ کے لیے ہونا چاہیے، یبتغی بہ اجر اللہ، اس نیکی کے ذریعے سے اللہ کی طرف سے اجر کا طالب ہو۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا، سبعۃ یظلھم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 لوگ ہیں جو قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے، اللہ کے عطا کیے ہوئے سائے میں ہوں گے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ امام عدل، ایسا بادشاہ، ایسا امام جو عدل کرتا ہو، وشاب نشأ فی عبادت اللہ، نوجوان جس کی جوانی عبادت میں پروان چڑھی ہو، ورجل قلبہ معلق فی المساجد، ایسا شخص جس کا دل مسجدوں میں معلق رہتا ہو، جڑا رہتا ہو، ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، اور وہ 2 شخص جو اللہ کی محبت کی بنا پر جمع ہوتے ہیں اور اللہ ہی کی محبت کی بنا پر جدا ہوتے ہیں، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، اور وہ شخص جس کو ایک اچھے خاندان کی اور خوبصورت عورت زنا کی دعوت دے اور وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں غلط کام نہیں کر سکتا، مجھے اللہ کا خوف ہے۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، اور وہ شخص جو صدقہ کرے تو اتنا چھپائے اس کو، حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، اتنا چھپا کے دے صدقہ کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا کیا ہے۔ یہ غایت درجے کا اخلاص ہے۔ کیسے نہیں معلوم پڑتا؟ نہیں معلوم پڑتا، بتایا جائے اتنا چھپانا چاہیے، جتنا ہو سکتا ہے چھپانا چاہیے، یہ مبالغہ ہے بولنے میں، اتنا چھپا کے دے کہ بائیں، کیونکہ شخصیت تو اس کو تو معلوم ہی نہ، اتنا چھپا کے دے کہ بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ پڑے کہ دائیں ہاتھ نے کیا کیا ہے۔ یہ نہیں کہ آدمی فیس بک پہ آ کے بولے ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں تو کوئی چیز نہیں ہوں، اور بولنا تو نہیں چاہیے اللہ میری نیکی کو ضائع نہ کرے، لیکن میں نے 500 روپے غریب کو دیے، اور دیکھ رہا ہے 1000 لائکس آئے کہ نہیں اس کے اوپر، 500 روپے پہ پر روپیہ 2 لائکس۔ ایسی قوم کیسے بڑا کام کر سکتی ہے جو شہرت چاہتی ہو؟ اگر ایسی قوم بنے جو نام کے لیے کر رہی ہو، مقام کے لیے کر رہی ہو، تو ایسی قوم میں ٹانگ کھینچنے کی پرمپرا جاری ہو جاتی ہے۔ کسی قوم میں اگر نام اور مقام کے لیے کام کرنے کا مزاج بنتا ہے تو مجھے نہیں ملا تو میں تجھ کو بھی ملنے نہیں دوں گا، تو میں کیا کروں گا، تیری گردن اگر میرے ہاتھ میں نہیں آ سکتی، ٹانگ تو پکڑوں گا نا، ٹانگ پکڑ کے کھینچوں گا۔ میں نہیں جا سکا، میں نیچے ہوں، تو اوپر جاتا، ٹھیک ہے جا، تیری تو کتنا بھی اوپر جا، ٹانگ تو میرے ہاتھ میں آئے گی نا تیری، میں ٹانگ پکڑ کے کھینچوں گا۔ پھر ایسی قوم اسی طرح کی سازشوں کا شکار ہو کر رہ جاتی ہے۔ اور ہمارے جتنے بھی ماضی میں ملک اور حکومتیں تباہ ہوئی، اندلس ہو یا جو بھی ہو، اس میں ایک بڑا سبب یہی تھا کہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا۔ کب ہوتا ہے یہ؟ جب انسان اللہ کے لیے نہیں کرتا ہے۔ کریڈٹ مجھ کو نہیں ملا تو میں کسی کو ملنے نہیں دوں گا، میں کام خراب کروں گا۔ مجھ کو نہیں ملا، اس کو کیسے ملے گا؟ لیکن وہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ کام تو ہو جائے گا نا، فائدہ کس کو ہوگا؟ قوم کو ہوگا، کیوں نہیں؟ میرا نام نہیں ہوگا، ارے مر جاؤں گا گمنامی میں، بھائی میں کیا کروں نام لے کے؟ اگر آپ گمنام مر جائیں تو آپ کا کیا لاس ہے؟ اللہ کے ہاں تو آپ گمنام نہیں ہے نا، تو آپ کو کس کے پاس نام چاہیے؟ انسان یہ سوچے کہ کام ہو جائے، نام نہ ہو تو اچھا، نام نہ ہو تو اچھا۔ ارے ایسا کیسا رہتا ہے؟ نام نہیں ہونا
ہمارے یہاں قرآن کے ڈبے بھی دیے تو کیسا ہوتا، قرآن دیے تو بھی اس میں نام رہنا، الحاج فلاں کی طرف سے مسجد کے لیے ہے، یہ پنکھے پہ بھی رہنا، گھومتے گھومتے بولنا رکے تو صحیح تاکہ پڑھو میں کس کے لیے ہے، کس کی طرف سے، پنکھا گھومتے ہوئے پنکھے میں کیسے معلوم پڑتا، سٹاپ کرو، دیکھیے میرے دادا کے لیے دیا ہوں، میں دادا کی طرف سے دیا ہوں۔ پنکھوں پہ ہمارے نام رہتے مرے ہوئے کے، ان کی طرف سے اثار ثواب کے لیے۔ تمنا ہماری کیسی، قبروں پہ ہمارے نام لکھے ہوئے تاکہ پوسٹ مین غلط ایڈریس پہ نہیں آئے۔ کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ، کیسا سماج ہے ہمارا، نام کا شوق کہ میرے مرنے کے بعد بھی میرا نام رہے، میرے مرنے کے بعد بھی میرا نام رہے۔ نام کی چاہت والی قوم کبھی کام نہیں کرتی، وہ قوم کام کرتی ہے جس کو نام کی کوئی پرواہ نہیں، اس کو کام میں مزہ آتا ہے، تو نام میں مزہ ہی نہیں آتا۔ ایسی قوم اگر بنے، صحابہ کو آپ دیکھیے، نام کی کوئی، ہم کو نہیں پہچانے تو زیادہ اچھا، ہم کو نہ ہمارا نام نہ ہو تو اچھا۔ کتنے واقعات صحابہ کے، بات بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن یہ بہت بڑی چیز ہے جس کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ افراد میں کام کرنے کے اعتبار سے شہرت اور دنیاوی مفاد سے اوپر اٹھ کر اللہ کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے کام کرنے کا مزاج بنے تو وہ سماج اچھا بن سکتا ہے، تو وہ سماج اچھا بن سکتا ہے، ورنہ گلی بھی اچھی نہیں بن سکتی۔ آپ سماج کی بات کر رہے ہیں، ملک کی بات کر رہے ہیں، ایک چھوٹی گلی بھی صحیح نہیں بن سکتی ہے کہ ایک آدمی کام کرنے جا رہا، اچھا بہت نیتا بنتا کیا، ٹھہر ذرا، یہ میں دوسرے نیتا سے تیرے لیے رکاوٹ لاتا ہوں۔ پھر کیا ہوگا، میں نے رکاوٹ ڈالی، لوگ دیکھ رہے کیوں کام اچھا ہو رہا تھا اچانک کیا رکاوٹ آ گئی، پھر دوسرے نیتا کے پاس جائیں گے، ذرا آپ تو کچھ کرو، ٹھیک ہے میں کچھ کرتا ہوں، اب یہ پھر کروا کے دے گا، دیکھو اس سے نہیں ہو رہا تھا نا، میں کر رہا ہوں۔ یہ ہماری قوم کی حالت ہے۔ کیسے بے عزت نہیں ہوں گے ہم لوگ، کیسے بے عزت نہیں ہوں گے ہم لوگ۔ آدمی کرے، کوئی بھی کرے، کام ہو جائے، امت کو، قوم کو فائدہ ہو، سماج کو فائدہ ہو، میرا نام نہیں ہوا تو بھی چلتا۔ یہ مزاج اگر سماج میں ہو، آؤٹ پٹ زیادہ ہوگا، ورنہ کیا ہوگا، کمپٹیشن میں آؤٹ پٹ کم ہو جاتا۔ ایکچولی کمپٹیشن بھی نہیں، وہ سازشیں ہوں ایک دوسرے کے خلاف۔ یہ ہمارے سماج کا حال ہے۔ نمبر 4، اچھا سماج بنانے کے لیے ضروری، جہاں اللہ کے لیے عمل کرنے کا مزاج ہو، وہیں برائیوں سے بچنے میں اللہ کا خوف اصل، آخرت کی پکڑ اصل، لیگلٹیز سے بڑھ کے بھی اللہ کا خوف ہو۔ دیکھیے قانون کی ایک پہنچ ہے، لیکن ہر جگہ قانون نہیں آتا، قانون کی اپنی ایک پہنچ ہوتی ہے۔ CCTV رہتا، کچھ بلائنڈ سپاٹس بھی رہتے جہاں ریکارڈنگ نہیں ہو سکتی، اس بلائنڈ سپاٹ میں اللہ سے ڈر کے رکنے کا مزاج اگر سماج میں نہیں ہے تو برابر وہ ڈھونڈتا کون سے ایسے سپاٹس ہے جہاں پر میں غلط کام کیا تو کیمرے میں نہیں آتا، اور آیا بھی تو کیسے میں رشوت کے ذریعے سے، سیاسی طاقت استعمال کر کے، وسیلوں کے ذریعے سے میں ظلم بھی کر کے چھوٹ سکتا۔ کسی کی گود میں بڑے کی جا کے بیٹھ جاؤں، وہ گود میں لے کے کنگارو کی طرح مجھے بچائے گا۔ آج یہی حال ہے۔ اللہ کا خوف، سیاسی چھتر چھایا یا پیسہ یا رشوت، تعلقات، اس بنیاد پر آدمی سماج میں ظلم کرتا ہے، اور ایسے لوگ ایک نہیں بلکہ سماج میں بہت لوگوں کو نقصان پہنچا دیتے ہیں، زندگیوں کو خراب کر دیتے ہیں۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہوتا ہے ایسا۔ اگر اور انفرادی زندگی میں بھی ہوتا بھائی، یعنی سیاسی لیول پہ ہی تھوڑی نہ ہوتا، یہ انفرادی لیول پر بھی ہوتا ہے۔ جس کے پاس پیسہ ہے، زمین کا جھگڑا ہوا، وہ قبضے کر لیتا زمین کے اوپر، اب چلانے والا چلاتا ہے، جاتا ہے پولیس کے پاس، جاتا کورٹ میں جاتا ہے، اب فلاں کے پاس جاتا، قاضی صاحب کے پاس جاتا، اس کے تعلقات کی وجہ سے بعض اوقات ڈر کے کوئی بولتا نہیں،
یا پیسے کی وجہ سے بک بھی جاتے ہیں، اور سماج کے اندر پھر ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے انتقام کا اور عدم اعتمادی کا۔ اچھا پیسہ رہا تو سب ہوتا کیا، غلط کرے تو چلتا کہ ہاں ٹھیک ہے پیسہ کماؤ، اور پھر یہاں سے وہاں سے سماج کے اندر پورا نظام خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن افراد کے اندر اگر اللہ کا خوف ہو، اللہ کے ڈر کی وجہ سے رکنے کا مزاج بنے، پھر قانون رہتا اپنی جگہ پہ، لیکن قانون کو اتنا بھاگ دوڑ نہیں کرنی پڑتی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت آئی اور کہا اللہ کے رسول مجھ کو پاک کیجیے، زنا کیا تھا، کوئی ایویڈنس نہیں ہے، کوئی ایویڈنس نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے رسول مجھ سے زنا ہو گیا ہے۔ آپ نے لوگوں سے معلوم کیا، حمل بھی اس کو ہے؟ کہا بھی نہیں، جاؤ جب بچہ ہو جائے نا تب آنا، پیٹ میں بچہ ہے، اس کو سنسار کیے، اس کو رجم کیے، پیٹ کا بچہ، اس کا کیا قصور ہے؟ گئی وہ عورت، کتنے مہینے لگتے بچے کے لیے سوچیے، انتظار کی عورت۔ اب سب بھول بھی گئے نا، اتنے دن تک تو امکان ہے کہ بھول جائیں سب لوگ، بات آئی گئی ختم ہو گئی۔ وہ عورت پھر آئی، اب کی بار اکیلی نہیں، بچے کو گود میں لے کے آئے۔ اللہ کا رسول بچہ ہو گیا، اب تو پاک کیجیے۔ نہیں، لے کے جاؤ واپس، بچہ دودھ پیتا ہے، ماں کا دودھ پیتا بچہ، اس کو لے جاؤ، اس کو دودھ پلاؤ، جب دودھ پینا چھوڑ دے تب آنا۔ 2 سال وفصالہ فی عامین لے کے گئی، پھر واپس لے کے آئی، بچے کو لے کے آئی، بچے کے ہاتھ میں ثبوت کے طور پر، پروف کے طور پر روٹی کا ٹکڑا دے کے آئی، بچہ کھا رہا ہے گود میں۔ کہا اللہ کے رسول کھاتا ہے، اب تو پاک کیجیے مجھ کو، مجھ سے گناہ ہو گیا، میں اس حال میں آخرت میں نہیں جانا چاہتی، میں پاک ہونا چاہتی ہوں۔ اب کوئی بات شرعی حکم کے نفاذ میں باقی نہیں تھی، آپ نے صحابہ سے کہا رجم کا سارا نظام قائم کرو، اس عورت کو رجم کیا گیا۔ سوچیے، ایک صحابی کی زبان سے کچھ سخت بات نکل گئی، زنا کہا، کچھ بولا ہوگا انہوں نے، اتنا بڑا گناہ کرنے والی، زنا چھوٹا گناہ تو نہیں ہے، لیکن اچھی انسان سے بھی بعض اوقات بڑی غلطی ہو جاتی، بیسیکلی وہ اچھا رہتا لیکن ہو جاتا اس سے کچھ، اس کا جرم جتنا بڑا تھا اس کا احساس جرم اس سے بڑا تھا، اسی لیے تو آئی، عزت کی بھی پرواہ نہیں کی، اپنی عورت رہ گئی، کہا پاک کیجیے مجھ کو، کیا، اس کو سزا ہوئی۔ صحابی کی زبان سے ایک سخت بات نکلی، آپ نے کہا ایسا مت بولو، اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ مدینہ کے 70 گھروں پر اس کو تقسیم کر دیا جائے تو ان سب کی مغفرت ہو جائے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور اس سے بڑھ کے کیا توبہ کرے گی عورت کہ اس نے اپنی جان کو پیش کر دیا؟ یہ کیوں ہوا ایسا؟ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، دیکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے، اگر نہیں آتی تو معلوم بھی نہیں پڑتا کسی، آخرت کا خوف اتنا غالب۔ ایک صحابی ابو موسیٰ البدری، غلام کو پیٹ رہے ہیں، غلام اس زمانے میں کیا تھا، جیسے بیل اور جانوروں کو پیٹتے، کوئی پوچھتا کیوں مار رہے اس کو؟ نہیں پوچھتا۔ تو چلو آج کے دور میں ہیومن رائٹس اور اینیمل رائٹس والے پیدا ہو گئے، وہ بولتے ہیں، پہلے کوئی بھی نہیں پوچھتا تھا، کسان خوب پیٹتا تھا اپنے بیل کو، کوئی آگے پکڑتا تھا اس کو، بولتا تھا ارے بیل کو کیوں مار رہے، بولتا تھا، وہ تو بولتا تھا کسان ہل چلانے کے لیے بیل کو تو کرے گا ہی ایسا، اس کے سوا ٹانگا چلے گا کہ گھوڑے کو تو مارنا ہی پڑے گا۔ ویل انڈرسٹوڈ فیکٹ تھا، یہ سب نے ایکسیپٹ کر لیے تھے، ایسے چلتا ہے۔ وہ اپنے غلام کو مار رہے ہیں، پیچھے سے آواز سنی، اے ابو مسعود، جتنا تم اس غلام پر قادر ہونا اس سے زیادہ اللہ تم پر قادر ہے۔ اس کی غلطی ہوئی، اس لیے پیٹ رہے ہو نا، تمہارے سے غلطی نہیں ہوتی کیا؟ تو اس کی غلطی پر تم اس کو سزا دے سکتے ہو، اللہ تعالیٰ بھی تم کو سزا دے سکتا ہے، اس سے زیادہ اللہ قادر تم پر ہے۔ اے ابو مسعود، اللہ تم پر اس سے بھی زیادہ قادر ہے جتنا تم اس غلام پر قادر ہو۔
غصے میں کچھ سمجھ بھی نہیں آیا کون بول رہا ہے، لیکن جب پلٹ کے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے ہاتھ میں جو ڈنڈا تھا، ہاتھ سے بھی نہیں مار رہے تھے، وہ ڈنڈے سے مار رہے تھے اس کو، ہاتھ سے گر گیا، کہا اللہ کے رسول یہ اللہ کی خاطر آزاد تھا، ڈائریکٹ آزاد، سوری غلطی ہوئی آئندہ نہیں کروں گا، اتنی مہنگی چیز دے نہیں سکتا، غلام بہت ویلیبل چیز تھی اس زمانے میں، ایک آدمی پورا دینا اس کی قیمت ہوا کرتی تھی، کہ اللہ کے لیے آزاد نہیں ہے، کہا ہاں اگر تم آزاد نہیں کرتے نا تو جہنم کی آگ تم کو لپٹ جاتی۔ یہ جو ڈر ہے، یہ ڈر ظلم سے روکتا ہے کہ میں آج میرے پاس پاور ہے، میں جو چاہے کر سکتا ہوں، قانون میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس سیاست ہے، میرے پاس کنیکشنز ہیں، تیرے پاس کنیکشن ہے، اس کے پاس بھی کنیکشن ہے، اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچ، فإنه ليس دونها حجاب، اس لیے کہ اس کی اور اس کی دعا، اللہ کی اور اس کی دعا کے درمیان کوئی حائل نہیں ہے۔ تو آج اس پر ظلم کر رہا ہے، یہ اللہ کو پکارے گا، 3 دعوتیں رد نہیں ہوتی، جس میں ایک مظلوم کی بھی دعوت ہے، باپ کی دعا، مسافر کی دعا، مظلوم کی دعا، وہ اللہ سے پکارے گا، اس کا بھی تو ایک کنیکشن ہے، اور تو کس سے کنیکشن لگا رہا ہے؟ اس سے اوپر وہ ہیں، تو اس کو پکڑنے پر آئے پیس کے رکھ دے گا تجھ کو، فرعون کو نہیں چھوڑا، تو کون ہے؟ اگر یہ ڈر ہو جائے انسان کو، تو دنیا میں چاہے وہ کسی چوپال کا چودھری ہو، یا پھر وہ کسی ملک کا بڑا حاکم ہو، یا کوئی بھی ہو، اس کو یہ ڈر ہو، چاہے وہ ساس بھی کم نہیں رہتی، وہ بھی ایک فل گورنمنٹ ہے، وہ بیٹی کو تو ٹپس دیتی ہے شوہر کو کیسا کنٹرول کرنا، لیکن بہو کو مجرم بتاتی ہے، بیٹے کو کنٹرول کرتی ہے اور پیس کے رکھ دیتی ہے اس کو پورا۔ بہویں بھی کچھ ڈاکو ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہو، کچھ نہیں ہو، لیکن آپ دیکھیے گھروں کا حال ہمارے کیا ہے، اقتدار ہے اس کے پاس، طاقت ہے اس کے پاس، چابی اس کے پاس کچن کی، تجوری کی، اگر ڈر ہو جائے، اس کو لگے کہ یہ بھی میری بیٹی کی طرح ہے، مسئلہ ختم۔ جیسے میں اپنی بیٹی کا دکھ مجھ کو محسوس ہوگا اگر اس کی ساس اس کو ستائے، بھلے اس کی غلطی ہو چھوٹی موٹی، کھانا بنانے نہیں آتا اس کو، نیند کی تھوڑی کچی ہے، جلدی اٹھتی نہیں ہے، سنتی نہیں، آواز سنی تو جلدی پٹافٹ کرتی نہیں کام کو، ٹھیک ہے، کمی انسان ہے بھائی، مشین تھوڑی، روبوٹ تھوڑی ہو، AI فٹ کیا ہوا اس کے اندر فرر سے سب کرنے کے لیے، نہیں، انسان ہے وہ، بہت پڑی ہوئی بھی نہیں ہے، اس کو ایڈجسٹ کر سکتی ہوں میں، ویسے ہی جس سے میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی کو کوئی ایڈجسٹ کرے، اس کو بھی ٹھیک سے کچھ نہیں آتا ہے، اس کی بھی اپنی کمیاں ہیں، اس نگاہ سے نہیں دیکھتی ہے، وہ اپنی پوری طاقت استعمال کرتی ہے، ستاتی ہے اس کو۔ اگر اس کو ڈر ہو اللہ کا، اس کے اندر احساس ہو دوسرے کے دکھ کا، نہیں ہوگا ایسا، اللہ کا خوف، سماج سے ظلم کے مٹانے کے لیے جہاں قانون کا صحیح ہونا ضروری ہے، اس سے بڑھ کر یہ ضروری ہے کہ افراد کے اندر اللہ کا خوف ہو۔ اگر آپ صرف قانون کی بنیاد پر سوچے، دیکھیے ملکوں کے حالات، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو چاہے کر سکتا ہے، کیونکہ پاور ہے، کون روک سکتا ہے اس کو؟ میرے پاس پاور ہے، جو چاہے کروں، میں جانوں کو ختم کروں، گھروں کو توڑ دوں، کچھ بھی کروں، میرے ہاتھ میں طاقت ہے، کیا کرے گا کوئی؟ میں کیا بگاڑے گا میرے پاس؟ میرا ہی چلتا ہے یہاں پہ۔ جب طاقت اللہ کے خوف سے عاری ہو جائے تو ظلم کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ سماج اچھا بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ سماج میں سب کے دلوں میں، خصوصاً طاقتور کے دل میں، اللہ کا خوف ہو کہ اگر میں نے ظلم کیا تو میری پکڑ آسمان سے ہوگی، بھلے ہی میں قانون خود ہوں، بھلے ہی قانون میری انگلیوں پر کٹ پتلی کی طرح رقص کرتا ہو، لیکن پھر بھی آج میں بچ جاؤں گا، ایک دن منہ دکھانا ہے اللہ کو، اور ممکن ہے کہ دنیا میں اللہ کا عذاب آ جائے۔ یہ اگر مزاج بن جائے تو ایسا انسان ظلم سے بچے گا، اور سماج ظلم سے پاک ہوگا۔
سماج ظلم سے پاک ہوگا. اچھا سماج کیسے بنتا ہے؟ جب افراد میں اللہ کا خوف ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک چیز ہے. اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. اس میں مظلوم کے لیے بھی امید ہے. اللہ نے فرمایا اس بھرم میں مت پڑے رہنا. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. اس دھوکے میں مت رہنا، اس گمان میں مت رہنا کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کے ظلم سے غافل ہے، اس کو نہیں معلوم. ایسا نہیں ہوگا. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار. اللہ تعالیٰ ظالموں کو ایسے وقت تک کے لیے ڈھیل دیے ہوئے ہیں جس دن، جب وہ دن آ جائے گا تو آنکھیں نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اپنے انجام کو دیکھ کر، قیامت کے دن کے احوال کو دیکھ کر. اس وقت گھبراہٹ ہوگی ظالم کے لیے. اس وقت پاور مظلوم کے پاس ہوگا، ظالم کے پاس نہیں. اللہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا، اس کی پٹائی ہوگی پھر جس نے ظلم کیا تھا. تو ظالم کب رکے گا؟ واقعی جب اللہ کا خوف اس کے دل پر ہو. تو یہ بھی بہت اہم چیز ہے. بلکہ اسلام کافر کے ساتھ، غیر مسلم کے ساتھ بھی ظلم نہیں سکھاتا ہے. یہ بھی نہیں کہ ہماری قوم تمہاری قوم، یہ مسلمان نہیں مسلمان نہیں. اسلام میں ظلم حرام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اتقوا دعوت المظلوم وان کان کافرا. مظلوم کی بد دعا سے بچو چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. کافر انکار کرنے والا اسلام کا، وہ گالی نہیں ہے، وہ اسلام کو نہیں ماننے والا. کفرا انکار کرنے والا. کس چیز کا انکار کرتا ہو؟ اسلام کا انکار کرتا. چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو اس کی بد دعا سے بچو. فَإِنَّهُ لَيْسَ دُونَهَا حجاب. اس لیے کہ اس کی دعا اللہ تک پہنچے اس میں کوئی حجاب نہیں ہوتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. اللہ اس کی بھی دعا کو سنتا ہے. مسلمان کے خلاف تو زمین کا کوئی بھی خطہ ہو، اگر ظالم ظلم کرتا ہے، چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو کوئی بھی ہو، اللہ رب العالمین مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے. اگر یہ ڈر بیٹھ جائے دل میں، ظالم ظلم کیوں کرے گا کہ میں اللہ سے دشمنی موڑ رہا ہوں ظلم کر کے، تو سماج اچھا بنے. یہ حدیث میں نے بیان کی، امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے اور ابو یعلا نے. اگر سماج کو آپ کو ظلم سے، یعنی سماج کو بہتر بنانا ہے، ظلم سے پاک کرنا ہے، تو قانون سے تو ٹھیک ہے ڈر رہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ سے نہیں ڈرنے والے، تو قانون سے ڈرانا پڑتا ان کو. لیکن عام مزاج یہ بنے کہ افراد میں اللہ کا خوف ہو، گھر میں، بستی میں، اور جہاں تک کہ آپ معاشرہ جس کو شمار کرتے ہیں اس کے اندر. یہ چوتھی چیز ہوگی. اللہ کا خوف دلوں پر غالب ہونا چاہیے تاکہ انسان غلط کام نہ کرے، ظلم نہ کرے. بلکہ آپ دیکھیے ایک مرتبہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی باہر نکلے صحابہ کو لے کے. ان کے ساتھ کچھ لوگ تھے، تابعین بھی ہوں گے. تو ایک چرواہا ملا. انہوں نے امتحان کے طور پر اس سے کہا یہ ایک بکری دیتا ہوں. میری نہیں ہے، مالک کی ہے. کہا کہ بول دینا نا. بھیڑیا لے گیا اس کو امتحان کے طور پر. بول دے اس کو. بھیڑیا لے گیا، اور ہم جب وہ بکری لیں گے اس کو ہم اس کی قیمت بھی دیں گے، اور اس کو ہم ذبح کریں گے تو اس کے گوشت میں سے تجھ کو بھی دیں گے. پھر اللہ کو کیا؟ اس نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے کہا فَأَيْنَ اللَّهُ. ٹھیک ہے، مالک کو نہیں معلوم پڑے گا، اس کو بول بھی دوں گا میں بھیڑیا لے گیا. اللہ کا کیا؟ اللہ کہاں؟ تو وہ کر سکتا ہے، اپرچونٹی اس کے پاس ہیں. CCTV نہیں تھے تبھی، لیکن اس وقت بھی اس کو خوف کس کا ہے؟ اگر سماج میں یہ ہو جائے، مزاج یہ بن جائے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں پکڑ سکتا ہے، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ پکڑ سکتا ہے. اگر یہ مزاج بن جائے لوگوں کا، تو آپ بتائیے سماج میں کتنا امن و امان آ سکتا ہے، سماج میں کتنی خیر آ سکتی ہے. پھر پریگننسی کی دوا میں میٹل نہیں ملائے گا. پریگننسی کی دوا میں ڈاکٹر بولتے ہیں اس میں میٹل کنٹینٹ ہوتا ہے جو ہارمفل ہے اس کے لیے. کئی دوائیں ایسی دی جاتی ہیں، نقصان ہو سکتا ہے. دواؤں میں ملاوٹ، تیل میں ملاوٹ، گھی میں ملاوٹ. اب ایسا دور ہے کہ ملاوٹ میں ملاوٹ.
کوئی خاص قسم کی مٹی لانی، اس میں دوسری مٹی ملی ہوئی ہوتی ہے، ملاوٹ ہر چیز میں۔ تو سماج ایسا کیوں ہے؟ پکڑے نہ جائیں، نہیں جائیں گے پکڑے۔ دودھ آپ دیکھیے کتنے نیوز آتی ہیں، ٹرین میں چائے مت پیو، کیوں؟ وہ پینٹ کی بنی ہوئی رہتی ہے، پینٹ کو دودھ کی طرح بنا رہے کچھ علاقوں میں۔ انڈے نقلی آ رہے ہیں، چائنا والے انڈے، میڈ ان چائنا۔ چاول پلاسٹک کا چاول، اب دیکھ کے گھبراہٹ ہوتی ہے کھائیں کہ نہیں کھائیں، کہاں کھائیں بھائی آدمی۔ اور اس کا نقصان صحت کو کتنا ہے، کتنی چیزیں پاس ہو جاتی ہیں رشوت کی وجہ سے، عمارتیں بن جاتی ہیں، گر بھی جاتی ہیں، مر جاتے لوگ۔ رشوت لینے والا لے لیتا ہے، لوگوں کی جانوں کا سودا کرتا ہے، کوئی دیکھ رہا نہیں، کوئی پکڑ رہا نہیں، کیونکہ ہم لوگ ابھی اقتدار میں ہیں۔ قیامت کے دن جواب نہیں دینا۔ یہ ڈر اگر نہیں ہو تو سماج کتنا خطرناک اور بھیانک ہو جاتا ہے۔ سروائیول آف دا فٹسٹ والا معاملہ ہو جاتا، پھر ڈاروین صاحب پھر آتے، سروائیول آف دا فٹسٹ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے پاس پاور وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ لیکن سماج میں اللہ کا خوف ہونا ضروری ہے، تو یہ بھی بہت ضروری ہے۔ جہاں نیکی کے لیے اللہ کی طرف دھیان ہونا ضروری ہے، وہیں گناہ کے لیے بھی افراد میں یہ مزاج بنانا، دیکھ تیرے کو کوئی نہیں پکڑانا، اللہ پکڑے گا، یہ مزاج بنانا، ڈر وہ پیدا ہونا، یہ بھی سماج کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 5، ذاتی مفاد کے ساتھ، یعنی آدمی میں صرف لینے والا مزاج نہ ہو۔ مجھ کو سکسیسفل بننا ہے، مجھ کو پہاڑ کی چوٹی پہ جانا ہے، مجھ کو دنیا میں نام کمانا ہے، مجھ کو سب کچھ جمانا ہے، بلکہ انسان کے اندر یہ مزاج بنے، میں اسی سماج سے پل کے بڑا بنا ہوں، میں سماج کو کیا دوں۔ اس میں صرف لینے کا مزاج نہ ہو، اس میں دینے کا مزاج ہو، ہے دینے کا مزاج۔ ہمارے یہاں حالات یہ ہیں کہ اگر راستے میں کچرا پڑا ہو تو ہم مورچہ نکالتے ہیں، اس کے لیے صاف کر سکتے ہیں، 5 منٹ کا کام ہے، لیکن پورے ہفتہ لگائیں گے اس کے لیے۔ مسجد میں اگر کہیں کچرا پڑا ہوا دکھائی دیا تو ہم کیا کریں گے؟ ٹس بدلنی پڑے گی، جھاڑو لے کے صاف نہیں کرتے ہم لوگ۔ یہ ہماری مینٹالٹی بنی ہوئی ہے۔ ہم سماج سے لیتے ہیں، دے کیا سکتے، میں خود کیا کر رہا ہوں یہاں پہ، مسجد کے لیے میں نے کیا کیا، ہمارے ذہن میں یہ نہیں ہوگا میں کیا دے سکتا ہوں۔ ایک بچہ ہے، یتیم تھا، کسی انسٹیٹیوشن نے اس کی ذمہ داری لی، اسکول کا اس کا خرچہ اٹھایا، کالج گیا، کالج کے بعد کوئی اور کورسز اس نے کیے، پڑھ لکھ کے کہا گیا امریکہ، وہاں سے لے کے آیا ایک انگریز کو شادی کر کے، بڑا بنگلہ بنایا، کار لیا، کھا رہا پی رہا جی رہا، بہت بڑا صاحب بن گیا، کمپنی کھولا اور پیسے کما رہا، مر کے گیا۔ یہ کہانی انسان کی، وہ یہ سوچے میں کچھ نہیں تھا، مجھ کو کسی ایک شخص نے، کسی ادارے نے میری مدد کی، آج میں یہاں پہنچا، کسی کے کندھوں پہ پہنچاؤں، کسی کی مدد سے پہنچاؤں، میں نے لیا اور یہاں تک آیا، میں میری ترقی میں کئیوں کی مدد ہے، کئیوں کا تعاون ہے، کئیوں نے میری انگلی پکڑ کے مجھ کو آگے بڑھایا، آج میں اس مقام پہ پہنچا ہوں، میں کیا دے سکتا ہوں۔ تو کیا سوچتا ہے ایک کمپنی اپنی ہے، ایک اور کمپنی کیسا ہو سکتی ہے اپنی؟ وہ اپنے آپ کو اوپر سے اوپر اتنا اوپر لے کے جاتا کہ وہ قوم کو دکھتا ہی نہیں، بہت اوپر گئے ہو، تو قوم کو واپس کیا دے رہا ہے؟ پیڑ زمین سے غذا لیتا، پانی لیتا، جو بھی اس کو ضرورت ہے، سورج کی روشنی لیتا ہے، چھوٹے سے بڑا بنتا۔ ایک بیج اس کو تھا، اس ایک بیج سے پروان چڑھا، سایہ دیتا ہو، مسافر آتے، مزدور آتے، ہاں پگڑی باندھ کے دھوپ میں، پیڑ ہے وہاں پہ، چلو جا کے بیٹھیں گے اس کے نیچے، بیٹھ کے کھانا کھاتے، ہاں تھوڑا سکون کا سانس لیتے، دیکھتے اوپر، اور پھل بھی اس کو، پھل توڑتے کھاتے، چپ چاپ رہتا ہو، لے لو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پتھر بھی مارے تو کیا کرتا؟ اوپر سے پتھر مارتا،
پھل پھینک کے مارتا ہوں، لو اس نے لیا ہے، وہ دیتا بھی۔ شہد کی مکھی پھولوں کا رس چوستی، گارڈن میں آئی، دوسرے کا گارڈن ہے بھائی، وہاں سے پھولوں کا رس چوس کے اس کے پیٹ میں جاتا، اس کی غذا بنتی ہے۔ وہ غذا بننے کے بعد میں کیا کرتی، وہ کھا کے ہضم، شہد دیتی، وہ لی کمتر دیتی ہے اور اعلیٰ چیز۔ آپ شہد بنا سکتے؟ ہاں کچھ تو کر کے کیمیکل بنا سکتے شہد؟ آپ نہیں بنا سکتے۔ آپ ایسی چیز دیتی ہے تم لوگ نہیں کر سکتے ہو، میں دیتی تم کو، میں نے تمہارے پھول کا رس لی نا، اچھی بات، ٹھیک ہے، فری میں نہیں لے رہی ہوں، دے رہی ہوں میں کچھ تو بھی تم کو، شہد دیتی ہوں تم کو میں، خوش ہو جاؤ۔ وہ الٹا دیتی۔ گائیں بکری کیا کھاتی؟ اخروٹ، چارہ کھاتی۔ غور کیجئے، ہم گائے بیل سے بھی نیچے آ رہے ہیں آج، شہد کی مکھی سے بھی ہم نیچے آ رہے ہیں آج۔ وہ چارہ کھاتی، چارہ کھانے کے بعد گوبر تو دیتی، لیکن خالی گوبر دیتی؟ ہاں وہ دودھ بھی دیتی، خالصا صائغا للشاربین، خالص دودھ جس میں کوئی گندگی نہیں، سفید ایک دم صاف ستھرا پاکیزہ دودھ جو غذا بنتا ہے۔ سوچیے آپ کہ وہ چارہ کھا کے پاخانہ تو کر رہی نا، تو ہم بھی تو کھا کے پاخانہ کر رہے، لیکن وہ کیا دیتی ہے؟ وہ دودھ دیتی ہے جو انسانیت کے لیے غذا کا کام کرتا ہے، اور کتنی قوت ہے اس کے اندر، ضرورت ہے انسان کی، پروٹین وہ لے رہی تو دے بھی رہی۔ شہد کی مکھی ہو، ہاں گائے ہو، بکری ہو، پیڑ ہو، ہم کیا دے رہے سماج کو؟ ہمارا حال کیسا ہے؟ حل من مزید، ہم اپنے پیٹ کی جہنم کو بھرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ میں سماج سے کیسا لے سکتا ہوں، اور ہمارے پاس شکایتیں ہی شکایتیں ہیں، ساس کی بہو سے، بہو کی ساس سے، ماں باپ کی اولاد سے، اولاد کی ماں باپ سے، بھائی کی بھائی سے، پڑوسی کی پڑوسی سے، پبلک کی حکومت سے، حکومت کی پبلک سے۔ ہمارے پاس شکایتوں کا انبار ہے، ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ ہے نہیں، ہم لوگ فقیر لوگ ہیں۔ ہم دے کیا رہے ہیں؟ دیکھیے سماج کو ہم کیا دے رہے بتائیے؟ کچھ بھی نہیں۔ دینے کی مینٹالٹی رکھنا چاہیے، دینے کی جس سماج اچھا سماج وہ ہے جس میں دینے کا مزاج افراد میں ہو، دینے کا مزاج ہو افراد میں۔ اب دیکھیے صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آدمی آیا، بھوکا آدمی ہے، پریشان حال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اپنے گھر میں بھیجا آدمی، جب کچھ ہے کہ دیکھو ہمارے گھر میں، ایک گھر، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، ساری ازواج مطہرات کے یہاں گیا آدمی، بولا کچھ کھانے کو ہے؟ مہمان آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سب نے کہا ہمارے پاس پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہمارے پاس، ہوتا تو دیتے، ہے ہی نہیں ہمارے پاس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، کہا کوئی ہے جو اس مہمان کو کھلائیں، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت نازل کرے۔ دعا دی اس کی، رحمت کی دعا، نبی کی زبان سے دعا۔ صحابی تھے، کہا اللہ کے سب میں بنتا ہوں اس کا، لے کے گئے گھر کو، بیوی سے کہا دیکھ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، ہاں کوئی عام مہمان نہیں ہے، نہ تیرے سسرال کا نہ میرے سسرال کا، ایسے بولے نہیں ہو، میں بول رہا ہوں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، گھر میں کوئی چیز چھوڑنا مت جو اس کے سامنے نہ رکھی، سب لا کے رکھنا۔ یہ بولے اپنے لیے کچھ ہے ہی نہیں، آپ کے لیے بھی کھانے کے لیے نہیں ہے، میرے لیے بھی نہیں ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے تو بچوں کے لیے ہے۔ کہا ٹھیک ہے بچوں کا ان کو دے دے، بچوں کو بہلا پھسلا کے سلا دینا۔ اب کھلائیں گے کیسا بھائی؟ تم کھاؤ، ہم نہیں کھاتے، کھائے گا وہ، اس کے حلق سے اترے گا نہیں، وہ بھی تو غیرت مند ہے، بھوکا ہے لیکن غیرت مند بھی تو ہے۔ ایسے کوئی مہمان ہوگا تم بھوکے اور میں کھا رہا تمہارے سامنے، کیسا؟ ایک کام کرتے ہیں، رات کا وقت ہوگا، کھاتے وقت میں تم ایک کام کرنا، جب پروس دیں گے نا سب کچھ، تو تم چراغ صحیح کرنے کے بہانے اٹھنا اور صحیح کرنے میں اس کو بجھا دینا،
اب وہ صحیح نہیں ہو رہا تو اب کیا کریں گے؟ بٹن تو ہے نہیں، لائٹ آئی ہاں تو ٹھیک ہے ویسے ہی کھائیں گے، چاند کی روشنی میں اندھیرے میں ویسے ہی کھا لیں گے، اور رات میں ویسے ہی کیا۔ اب بیوی نے ذرا بھی آرگیو نہیں کیا، لے آتے بیٹھے بیٹھے پہلے پوچھنا تو صحیح فون کر کے گھر میں ہے کہ نہیں، کچھ نہیں بولی بیوی، ٹھیک وہ بھی جانتی تھی مہمان کس کا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کھانا سامنے رکھا، بچوں کو چپ چاپ سلا دیا، کھانا رکھا، دونوں بیٹھے، چراغ کے لیے اٹھی، بجھا دیا، یہ مہمان سمجھ رہا ہے لوگ بھی کھا رہے ہیں اور وہ بھی کھا رہے ہیں، لیکن وہ لوگ کھانے کی ایکٹنگ کر رہے ہیں اور یہ کھا رہا ہے ایکچولی، اور وہ لوگ بھوکے ہیں، ویسے ہی بھوکے بھوکے سو گئے وہ لوگ، ان کے سامنے ان کا کھانا کوئی اور کھا رہا ہے، ان کے بچے بھوکے ہیں۔ لیکن چونکہ ہم ایسی قوم ہیں، ہمارے نبی خود ایسے، کیونکہ ہمارے نبی نے بھی اپنے گھر میں بھیجا، ان کے گھر میں کچھ ہوتا تو وہ دے دیتے، کھلایا اس کو۔ اگلے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، چپ چاپ بولے نہیں میں نے دیکھو ایسا تھا میرے گھر میں، کھانے کو بھی نہیں تھا، ایسا تھا ایسا، میرا نام لکھو ذرا، فوٹو میں آنا چاہیے، پوسٹر میں آنا چاہیے، یا اعلان کیجیے میرے لیے، دعا کی گزارش ہے۔ بولنے کی بھی سٹائل ہوتے ہیں نا، ہاں دینی قالب میں ریاکاری کے اسباب، کچھ نہیں بولے، چپ چاپ جا کے بیٹھے۔ وہ اتنے اعلیٰ لوگ تھے کہ اپنا عمل نبی سے بھی چھپاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو تمہارا اپنے مہمان کے ساتھ جو عمل تھا اللہ کو بہت پسند آیا۔ انہوں نے بتایا نہیں، مہمان کو بھی معلوم نہیں، لیکن اللہ کو معلوم ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتایا اور آپ نے بتایا، معلوم تم کو رات میں تم نے جو اندھیرے میں کام کیے وہ اللہ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ دینے کا مزاج میرے پاس نہیں ہے، تھوڑا ہے پھر بھی میں دوں گا، میرے پاس نہیں، میرے بچوں کے لیے نہیں، میرے پاس نہیں ہے لیکن میں دوں گا۔ یہ اعلیٰ اخلاق، یہ دینے کا مزاج جو ہے انسان کو بڑا بناتا ہے۔ مانگنے والا کٹورا بھیک کا لے کر جو قوم ایسی رہتی ہے، ہم کو چاہیے ہم کو چاہیے، یہ قوم کبھی بڑی نہیں بنتی۔ صحابہ کی عظمت میں مانگنے کا مزاج نہیں تھا، ان کے ہاں دینے کا مزاج تھا، اس لیے آج ان کے واقعات ہم بیان کر رہے ہیں۔ اگر وہ ہماری طرح نعوذ باللہ اگر ایسا مانگنے والے ہوتے، آج ہم ان کی واقعات بیان کرتے۔ کوئی قوم واقعی بڑی تب بنتی ہے جب اس میں دینے کا مزاج ہو۔ آج آدمی اپنے بھائی کو اس کی جائیداد کا حصہ نہیں دے رہا، بہنوں کا حصہ کھا جا رہے ہیں ہم لوگ۔ کیا دینے کا مزاج ہمارے اندر ہے؟ ہاں وہ آ کے بیٹھ رہی ہے باپ مرنے کے بعد، میرا نمبر کب آتا، اور ڈر رہی ہو، کیوں ڈر رہی معلوم؟ اس کی شادی کا خرچہ ہم لوگوں نے اٹھائے ہوئے، وہ منہ کھولتے ہی کوئی نہ کوئی بولتا تیرا نہیں، ہاں اس میں شادی کے اندر تیرا ہم لوگوں نے سب کیے ہوئے، ہو گیا تیرا، تو بیچ میں مت آنا، پھر بھی تیرے کو 10,000 دے رہے ہیں ہم لوگ، شکر مان۔ وہ بولتی ٹھیک ہے بھائی، بھاگتے چور کی لنگوٹی صحیح۔ ہاں کڑوی لگے گی بات، جس نے نہیں دیا اس کو تو لگے گی کڑوی۔ اگر ہمارے سماج ابھی ہماری پھر بعض اوقات ٹھیک ہے وہ بیچاری غریب ڈرپوک ہیں کیونکہ یہ دبنگ لوگ ہیں، ان کے ساتھ ٹکر تو میں نہیں لے سکتی، ٹکر لوں گی کورٹ کے چکر کاٹنے پڑیں گے مجھ کو، چپ بیٹھتی۔ کچھ لوگ رہتے بھی ویسے، بہنیں ویسی رہتی، وہ کہاں جاتی پھر کورٹ میں جاتی ہو۔ ہمارے نکاح طلاق اور ہماری جائیداد کے کتنے کیسز کورٹ میں پینڈنگ ہے، پھر حکومت کیا بولتی، بہت کیس آ رہے ہیں ان کے، تمہاری عورتیں آ رہی ہمارے پاس، ایک کام کرتے قانون بنا ڈالتے ایسا ہم لوگ، شریعت کا قانون نہیں، دیکھو تمہاری عورتیں آ رہی نا ہمارے پاس۔ اگر ہمارے پاس ان کے لیے انصاف ہو، ہمارے پاس عدل و انصاف ان کے پاس ہو، کیوں جائیں گی ادھر ادھر؟ قصور ہمارا ہے نا، دینے کا مزاج۔ ہم حقوق نہیں دے رہے، احسان تو بہت دور کی بات ہے، اپنا دینا بہت دور کی بات ہے، ہم ان کا ان کو نہیں دے رہے ہیں۔ پڑوسی کی پارکنگ پہ قبضہ کیے ہوئے ہیں، وہ بھی ڈرتا، اس کے پولیس دوست لوگ ہیں، آئی ٹی والے آ جائیں گے میرے گھر کے اوپر اگر میں کچھ جھگڑا کر لوں اس سے، اس کا ہم قبضہ کیے ہوئے ہیں۔ اگر یہ حال ہمارا ہو، ہم قوم بہتر نہیں بن سکتی ہے۔ قوم کب بہتر بنتی ہے؟ جب اس میں دینے کا مزاج ہو، لینے سے زیادہ دینے کا مزاج ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ،
اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. ہم کو اوپر والا ہاتھ بننا ہے یا نیچے والا ہاتھ بننا ہے؟ قوم کا مزاج کیسا بنانا ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اس حدیث کو امام البخاری مسلم نے روایت کیا ہے، بلکہ آپ نے فرمایا خیر الناس انفعهم للناس، لوگوں میں اچھے بہتر لوگ وہ ہیں جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہوں، دوسروں کے لیے کیا ہوں؟ فائدہ پہنچانے والے ہوں. اب قوم میں افراد کی مزاج اور مینٹالٹی ایسی ہو، میں دوسروں سے اپنا کام کیسے نکال سکتا ہوں، میں دوسروں سے کیسا بینیفٹ لے سکتا ہوں، اور ہر ایک کا مزاج یہ ہو جائے، بتائیے. اور اگر ہر ایک کا مزاج یہ بن جائے، میں دوسروں کو کیسے فائدہ پہنچا سکتا ہوں، میرے پاس کیا ایسی خوبی ہے، علمی اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، تعلقات کے اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، ٹیکنیکلٹی کے اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، میرے پاس ایسی کیا چیز ہے کہ میں دوں قوم کو نہیں تو کسی ایک شخص کو. اگر یہ دینے کا مزاج ہمارے اندر افراد میں عمومی طور پر ہو جائے، بتائیے قوم کتنی ترقی کر سکتی ہے. اس کے پاس یہ کم ہے تو دوسرا بغیر مانگے اس کو دے رہا ہے. یہاں اس کا معاملہ رک گیا تو دوسرا اس کے لیے اسباب پیدا کر رہا ہے. قوم ترقی کرتی ہے اس سے، قوم ترقی کرتی ہے اس سے. دینے کا مزاج، نفع بخشی کا مزاج. میں سماج کے لیے کیسے بینیفیشل، مفید، نفع بخش بن سکتا ہوں. کبھی لائٹ بند کر کے چپ چاپ بیٹھ کے سوچیے، اللہ نے مجھ کو ایسا کیا دیا ہے، میرے پاس کیا چیزیں ہیں کہ میں بغیر مانگے قوم کو دے سکتا ہوں. اگر یہ مزاج، اور صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، پورے ملکی اعتبار سے، عالمی اعتبار سے سوچیے، اگر ہر آدمی ایسا بن جائے کہ اللہ نے ہر ایک کو نوازا ہے، کسی کو کچھ دیا ہے تو کسی کو کچھ نہیں دیا ہے، ہر ایک کو کچھ نہ کچھ تو دیا اللہ نے. تو میں کیئرنگ شیئرنگ خالی ٹویٹر کے اوپر ہے کیا، فیس بک پہ ہے کہ شیئر کیجیے، اس کو شیئر کیجیے جتنا شیئر کر سکتے ہیں، اور یہ اپنی خیر کو شیئر نہیں کر رہا ہے. میں میری فیملی، میرے بچے، ہم لوگ ہی بس یہ کھا کے مریں گے ہم لوگ. نہیں. آپ دیکھیے عمرے کے لیے جاتے ہیں ہم لوگ، حج کے لیے دیکھتے ہیں، وہاں پہ ایک آدمی ہے بانٹنے والا، بانٹ رہا، یہ 2 3 ڈبے لیتا، کھاتا نہیں، اکیلا ہی ہے، یا بیوی شوہر ہے، وہ بھی فقراء کے لیے ہے، یہ فقیر نہیں ہے، اپنے گاؤں کا دبنگ آدمی ہے، لیکن کیا کرتا، 3 4 ڈبے فری میں مل رہے نا تو لے لو بھائی، بعد میں دیکھیں گے کھا سکتے کہ نہیں کھا سکتے. اب لے لیتا ہو، اور اس کے بعد اب کیا ہے، اب کھا تو نہیں سکتے اتنا، تو ادھر پھینکتا، ادھر پھینک دیتا، کچرے میں جاتا ہو. یہ مینٹالٹی ہماری ہے، اپنی ضرورت سے زیادہ لینے کا، لیکن اپنے پاس جو اپنی ضرورت سے زیادہ ہے وہ نہیں دینے کا. ہے کہ نہیں ہے؟ میں کچھ ایلینز کے بارے میں بول رہا ہوں، سوچیے. یہ تھوڑا کڑوا لگ رہا ہے، لیکن لگنا چاہیے. کڑوا نہیں لگے گا تو مزہ نہیں اس کے اندر. ہم ایسے بنے، میں کیا کر سکتا ہوں، کیسے میں سماج کو نفع پہنچا سکتا ہوں، میرے پاس کیا ہے جو میں دے سکتا ہوں، زائد ہے. یہ مزاج اگر بن جائے، قوم ترقی کرتی ہے اور سماج اچھا بنتا ہے. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. اللہ کے نیک بندے کون؟ ان کے مالوں میں حق سمجھتے ہیں، سائل کا اور محروم کا. کوئی آ کے ان کو مانگتا ہے، غریب ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مال میں اس کا حق ہے. محروم جو ہے مانگتا نہیں ہے، اور اس وجہ سے محروم رہ جاتا ہے. بیوہ ہے، یتیم ہے، جن کے پاس کوئی مانگنے کے اسباب بھی نہیں ان کے پاس، کیونکہ عزت کی چادر ان کی حالت کو چھپائے رکھتی ہے. غیرت کی چادر میں ان کا فقر و فاقہ چھپا رہ جاتا ہے. وہ محروم کے محروم ہی رہتے، سب لوگ سمجھتے ہیں ان کے پاس ہے، نہیں رہتا ان کے پاس.
ان کے الحمدللہ کو لوگ ان کی مالداری کی دلیل سمجھتے ہیں. ایسے لوگ محروم. لیکن کچھ لوگ نیک ایسے ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں یار میرا مال میرا نہیں ہے اللہ کا دیا ہوا ہے, میری بھی ضرورت اس میں ہے, لیکن سماج میں جو کمزور طبقہ ہے, غریب, فقیر, محتاج, مانگنے والے اور عزت کی وجہ سے نہیں مانگنے والے لیکن ضرورت مند, ان کا بھی حق ہے میرے مال میں. وہ صرف میرا نہیں ہے, اس میں ان کا بھی حق ہے. وفی اموالہم حق, ان کے مالوں میں حق ہے. کس کے لیے؟ للسائل والمحروم. وہ مانگنے والے کو بھی دیتے لیکن اس کو بھی دیتے جو نہیں مانگتا. وہ ڈھونڈتے ہیں کہ کون ایسے جو مانگتے نہیں, ہم خود ان تک پہنچیں گے. وہ ہم تک نہیں پہنچے کوئی بات نہیں, ہم پہنچیں گے ان تک. سوچئے یہ سماج کا مزاج اگر بنے تو سماج کامیاب ہو سکتا ہے, جس میں صرف اپنا مفاد آدمی نہ دیکھے بلکہ بعض اوقات اپنا مفاد دیکھنے میں سماج کو خطرے میں آدمی ڈال دیتا ہے. ملاوٹ کیوں ہو رہی؟ میرا فائدہ ہو, سماج برباد ہوا, میرے کو کیا کرنا ہے؟ یہ مینٹالٹی نہیں ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار میں گئے. آپ نے دیکھا اناج کا ڈھیر ہے. آپ نے بیچ میں ہاتھ ڈالا, اس ہاتھ نکالا, اس میں سے گیلا ہے ہاتھ. اناج گیلا نہیں ہونا چاہیے, خراب ہوتا ہے, وہ سڑ جاتا ہے. کوئی آدمی خرید لے گا اس کو, گیلا اناج چلا گیا اس کو, کا مطلب خراب ہونے والا ہے وہ. آپ نے کہا یا صاحب الطعام, یہ کیا؟ کہا کہ سنو, تھوڑی بوندا باندی ہو گئی تھی نا, تھوڑا سا بارش ہو گئی تھی تو نیچے گیلا ہے, میں نے اوپر تھوڑا سا سوکھا ڈال دیا. آپ نے کہا من غشنا فلیس منا, جو ہم کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. کیوں کیا؟ بکے, فائدہ کس کو ہوگا؟ مجھے, اس کو نقصان. کیوں؟ اگنورنس, کاسٹ آف اگنورنس. تم کو نہیں معلوم کا تمہارا نقصان ہے, معلوم تمہیں کرنا چاہیے تھا. خریدے, کاؤنٹر چھوڑے بازو, واپس آنا نہیں. ارے بھائی لیکن چیز غلط ہے نا. ہاں دیکھ کے لینا پہلے تمہارا کام ہے, تمہاری غلطی, وہ ہماری نہیں ہے. دھوکہ دے کے بیچ دینا. سیب خریدا, اوکے لکھا ہوا ہے, اسٹیکر لگا ہوا ہے, اسٹیکر نکالتی سوراخ, سڑا ہوا سوراخ پہ ہی اوکے لگا ہوا ہے. اب بتائیے ایسا سیب ہے, پھل ہے, پھل لے رہا ہے, خرید رہا ہے, پھل کے اوپر جہاں اوکے لکھا ہے اس کے نیچے دھوکے. میرا فائدہ ہو, نہ جاننے والے کا نقصان. ایسا سماج کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. سماج ایسا کامیاب ہے جس میں دینے والا بولے بھائی اس میں یہ کمی ہے, اس میں یہ کمی ہے. تو دھوکہ دیے بغیر اپنے مفاد کو دیکھنے کی بجائے اپنے فائدے کے ساتھ ساتھ وہ سماج کو بھی فائدہ پہنچائے. ایسی تجارت جس میں اپنے بینیفٹ کے ساتھ ساتھ سماج کو بھی بینیفٹ ہو, اس میں دھوکہ نہ ہو, اس میں چیٹنگ نہیں ہو, تو یہ بہت ضروری ہے. امام مسلم نے یہ واقعہ ذکر کیا ہے جو صاحب الطعام کا واقعہ ہے. نمبر 6, اپنے حقوق سے زیادہ اپنی ذمہ داریوں پر نگاہ رکھنا. ہماری مانگیں پوری کرو. ہر آدمی کی اپنی مانگیں. اولاد ماں باپ سے مانگ, ماں باپ اولاد سے مانگ, ساس بہو, بہو ساس, بھائی بہن, بہن بھائی, پڑوسی, رشتہ دار, حکومت, پبلک. ہر ایک کے پاس ڈیمانڈس ہیں, لیکن رسپانسبلٹی, ذمہ داری ادا کرنے کا مزاج سماج میں اگر نہ ہو افراد میں, اور اپنی مانگیں ان کی ہوں, ان کی ڈیمانڈس ہوں, ڈیمانڈس کی طلب ان کے اندر ہو, لیکن رسپانسبلٹیز کا احساس اگر نہیں ہے, وہ سماج فیل ہے. وہ سماج فیل ہے. کہ ٹھیک ہے ان کی مانگیں ہو سکتی ہے, جائز حقوق ہو سکتے ہیں, ان کا مطالبہ بھی صحیح ہے, غلط نہیں ہے, لیکن یہ کیا بات ہے کہ انسان اپنے حقوق کا لحاظ کرے لیکن ذمہ داریوں کو پس پش ڈال دے, ذمہ داریوں کا خیال نہ کرے. اچھا سماج وہ ہے جس میں حقوق کے مطالبے سے زیادہ ذمہ داریوں کے پورا کرنے کا احساس ہو, چاہے وہ گھر ہو چاہے وہ پورا سماج ہو. یہ ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک مرتبہ صحابہ سے کہا ستکون اثرۃ وامور تنکرونها، بعد میں تم دیکھو گے کہ عہدوں پر تمہارے مقابلے میں دوسروں کو ترجیح دی جا رہی ہے، اور کچھ ایسی چیزیں دیکھو گے جو تم کو پسند نہیں آئیں گی، ٹھیک نہیں ہوگی، امور تنکرونها، جو تمہارے نزدیک منکر قرار پائیں گی تم ان پر انکار کرو گے۔ قالوا یا رسول اللہ فما تأمرنا، تمہارا حاکم ہوگا وہ کچھ ایسے کام کرے گا جو تمہارے اوپر پریفرنس دیا جائے گا دوسروں کو، اور کچھ بری باتیں بھی تم دیکھو گے۔ یا رسول اللہ فما تأمرنا، اللہ کے رسول ایسے وقت میں آپ ہم کو کیا حکم دیتے ہیں؟ قال تؤدون الحق الذي علیکم وتسألون اللہ الذي لکم، ایسے وقت میں تم کیا کرنا کہ جو تمہارے اوپر ذمہ داری ہے، تم پر حق ہے، وہ تم ادا کرو، اور تمہارا اپنا حق اللہ سے طلب کرو۔ گھر کے اندر بیوی شوہر کے جھگڑے، گھر کی گورنمنٹ ہی خراب، اب اگر نہیں ٹک پائیں، دونوں ایڈجسٹ نہیں کیے ایک ساتھ، دونوں حقوق کا مطالبہ کیے، اگلی ملاقات کہاں ہوتی؟ کورٹ میں یا دارالقضاء میں۔ لیکن بیوی شوہر کو ایڈجسٹ کرے، شوہر بیوی کو ایڈجسٹ کرے، وہ اپنی ذمہ داریوں پر نگاہ رکھے اور اپنے حقوق میں سے کچھ معاف بھی کر دے حالات کے پیش نظر، وہ نکاح باقی رہتا۔ نہیں، وہ اپنے حقوق پہ اڑی ہوئی ہے، یہ اپنے حقوق پہ اڑا ہوا ہے، دونوں بھی ایک تنازل کے لیے تیار نہیں ہے، ایک سیڑھی نیچے اترنے کو دونوں بھی تیار نہیں ہے، نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے سماج کا معاملہ ہے۔ کامیاب سماج وہ ہے جس میں حقوق سے زیادہ اپنی ذمہ داریوں پر نگاہ، اور کچھ حقوق انسان معاف بھی کرتے ہیں حالات کے پیش نظر، دیکھے اب اس میں اڑے رہنے میں فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، دو باتیں اس نے مان لی، دو باتیں میں بھی مان لیتا ہوں۔ ایڈجسٹ کرنا، زندگی کی گاڑی ایڈجسٹمنٹ میں چلتی ہے، ڈیمانڈز اور قانون اور اس طرح کی چیزوں میں نہیں چلتی۔ رشتے نبھانے کے لیے، ان کی بقا کے لیے ایڈجسٹمنٹ ہی اصل اصول ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، آپ نے فرمایا کوئی مومن کسی مومن عورت سے نفرت نہ رکھے، کوئی بات اس کی پسند اگر نہیں ہے اور کوئی بات اس میں ہوگی جو پسند آ جائے گی، مطلب اسی پہ آپ کانسنٹریٹ مت کرو، اس کے اندر ایک برائی ہے، اس کے اندر ایک کمی ہے، بلکہ اس کو ڈراپ کرو، دیکھو اور کچھ بھلائی ہے کہ اس کے اندر، ہاں ہے نا، اس کو دیکھ کے چلو، نبھاؤ کرو۔ یہ نہیں کہا اس کے عیوب پہ نگاہ رکھو، اگر ہر آدمی ایک دوسرے کے عیوب پہ نگاہ رکھے رشتے باقی نہیں رہتے، چاہے بیوی شوہر کا معاملہ ہو، ماں باپ اولاد کا معاملہ ہو، اور دوست اور بھائی کا معاملہ ہو، رشتے نہیں ٹکتے۔ کمیوں پر دوسروں کی نگاہ اگر آپ رکھیں گے رشتہ خراب ہوگا، تعلقات خراب ہوں گے، دوریاں پیدا ہوں گی، دشمنیاں جنم دیں گی۔ لیکن ایک دوسرے کی کمیوں کو نظر انداز کر کے ان کی خوبیوں پر نگاہ رکھتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو اگر آپ ادا کرتے رہیں، رشتے بہتر بنتے ہیں، بگڑے ہوئے رشتے صحیح ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تمہارا جو حق ہے نا تم ادا کرو، تم کو جو مانگنا حق ہے وہ تم اللہ سے مانگو، تم پر جو ذمہ داری ہے اس کو ادا کرو۔ سماجی اعتبار سے سماج کے کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ ان لی قرابۃ اصلهم ویقطعونی، اللہ کے رسول میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے رشتہ جوڑتا ہوں، وہ رشتہ کاٹ لیتے ہیں، میں اچھا سلوک کرتا ہوں، برا سلوک کرتے ہیں، وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِئُونَ إِلَيْهِ، میں اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ برا سلوک کرتے ہیں، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيْهِ، میں ان کو برداشت کرتا ہوں لیکن وہ جہالت کی حرکتیں کرتے میرے ساتھ، کیا کروں؟ کورٹ میں جاؤ، آپ نے کیا کہا؟ لَإِن كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُصِفُّهُمُ الْمَلْ، اگر واقعی تم جو بتا رہے وہ صحیح بات ہے
اگر ایسا ہی تم کر رہے ہو تو تم ان کے منہ میں راکھ ڈال رہے ہو، یعنی تم کامیاب اور وہ فیل ہے۔ ان کا موٹیو، ان کا گول، اس میں تم وہ کامیاب نہیں ہو پا رہے کہ تم کو پرووک کر کے تم سے بھی غلط کام کروا لیں، برائی کے بدلے برائی، نہیں ہو پا رہے وہ کامیاب، تم کو پرووک کر لیکن وہ فیل ہو جا رہے، تم ان کے منہ میں راکھ ڈال رہے ہو۔ وہ کامیاب نہیں ہے، کامیاب تم ہو۔ وہ برا سلوک کرتے ہیں، میں اچھا کرتا ہوں، وہ جہالت کرتے ہیں، میں برداشت کرتا ہوں، میں بھلائی کرتا ہوں، وہ برائی کرتے ہیں، کیا کروں میں؟ سماج اب اس طرح سے افراد سماج میں بڑھ جائیں، وہ سماج جاہلوں کے وجود کے باوجود ان کی جہالت سے محفوظ رہتا ہے، کیونکہ غالب خیر ہے، غالب برداشت ہے، غالب اپنے حقوق اور ذمہ داریوں کی نگرانی ہے، اور ذمہ داریوں کو ترجیح دینا ہے حقوق کے مقابلے میں۔ اور آپ نے فرمایا وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ، اور یاد رکھو کہ جب تک تم اس طرح کرتے رہو گے اللہ کی طرف سے تمہاری مدد کے لیے ایک فرشتہ موجود رہے گا، تمہارا مددگار رہے گا اللہ کی طرف سے۔ کوئی تمہاری مدد نہیں کر رہا ہے، تم اکیلے پڑ گئے ہو، اوکے، لیکن اللہ کی طرف سے تمہارا مددگار ہیں۔ تمہارے رشتہ دار برے ہیں لیکن تم اچھے اخلاق سے جی رہے ہو، برائی کے باوجود تم بھلائی پر قائم ہو، اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہو، اللہ کی طرف سے تمہارے ساتھ ایک فرشتہ تمہارا مددگار ہوگا۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو یہ بھی ایک یاد رکھنے کی چیز ہے کہ ہم یعنی دینے والے بنے، صرف مطالبات کرنے والے نہیں، اور اپنے حقوق سے زیادہ ہم اپنی ذمہ داریوں پر نگاہ رکھنے والے بنے۔ نمبر 7، قول کے ساتھ عمل کرنے والے ہوں، صرف قول نہیں۔ ہمارا سماج کیسا ہے؟ ہم سماج کی برائیوں پر ڈسکس کرنے کے لیے بیٹھیں ہاں تو پھر ہم کو ٹائم کم پڑ جاتا۔ زمانہ بہت خراب ہے، دور بہت ایسا آ گیا ہے، ہم لوگ بیٹھیں گے اگر آج یہ اچھے نہیں، وہ اچھے نہیں، وہ فلاں صحیح نہیں، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، آدمی بیٹھ کے 50 قسم کی برائی کرے گا۔ اچھا اس کو رائے دینے کا موقع ملے تو وہ گورنمنٹ کو بھی رائے دے سکتا ہو، وہ ہے نہیں ایڈوائزر گورنمنٹ کا، لیکن وہ گورنمنٹ کی غلطی جو اس کو سلیکٹ نہیں کی ان لوگوں نے۔ اتنا بڑا کمانڈر ہے کہ وہ جنگوں کے حالات اخبار میں پڑھتا، نام پڑھنے نہیں آتے کنٹریز کے ٹھیک سے، لیکن بتا سکتا ہے کہ کنٹری نے کیا اسٹریٹجی اپنانا چاہیے تھا جنگ کے اندر۔ وہ یہ اور بات ہے کہ وہ بیوی سے اب تک جنگ کبھی جیت نہیں سکا، ہاں ایسا سپہ سالار ہے کہ وہ ہوم منسٹری میں گھر کی جنگ میں کبھی جیتتا نہیں ہو، کہ بیوی ذرا سخت بات کی تو سیدھا وہ کہاں دکھتا؟ مسجد میں۔ پڑوسی کو بھی معلوم رہتا آپ جھگڑا ہوا ان کے گھر میں، دیکھو مسجد میں ملتے ہو، جب بھی کچھ ایسا ہوا سیدھا کان بند کر کے سیدھا چلا تھا۔ لیکن گورنمنٹس کے بارے میں رائے دینے کے لیے ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے، وہ صحیح نہیں کر رہا، وہ صحیح نہیں کر رہا، وہ صحیح نہیں کر رہا۔ بات کرنے کے اعتبار سے ہم لوگ کتنے اچھے ہیں، اور واٹس ایپ پہ ہم لوگ اللہ کے ولی، واٹس ایپ پہ کوئی اگر صرف ہمارا واٹس ایپ دیکھ لے، ماشاءاللہ کیا آدمی، مرتے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون آ جاتا ہے، اس کا شارٹ کٹ ہے اس کے پاس، وہ بھی گلاب کے 2 پھول رہتے اس کے بازو میں، انا للہ و، کون بنایا کہ نہیں معلوم نہیں، برابر انا للہ و انا، ذرا کوئی اچھا کامیاب ہوا گلدستہ برابر آ جاتا اس کا۔ واٹس ایپ پہ ایسا ہے جیسے اللہ کا ولی ہے۔ عملی زندگی میں ہاں انصاف کی بات کرنے میں اس سے پہلے کوئی سرچ اینڈ رزلٹ فائنڈ کر کے بھیج نہیں سکتا آئے تھے، اس سے پہلے نہیں بھیج سکتا، برابر بھیجتا، لیکن گھر میں حقوق ادا کرنے کے اعتبار سے بیوی بچوں کے فیل ہی ہے۔ یہ گورنمنٹ کے حقوق کے بارے میں بتا رہا ہے، گورنمنٹ حق ادا نہیں کر رہی ہے، فلانا حاکم شریعت کا نفاذ نہیں کر رہا، لیکن اس کی اپنی زندگی میں، اس کے اپنے گھر میں شریعت کا نفاذ نہیں ہے۔ اس میں حاکم کے بارے میں، علماء کے بارے میں بول رہا ہوں، علماء بزدل ہیں، حاکم کے خلاف بولتے نہیں، اتنے منکرات دیکھتے، چپ بیٹھتے، ڈرتے، پیٹرول ڈالر کھا رہے ہیں۔
لیکن جوان بیٹا گھر کے اندر ہے، نماز کے لیے فجر میں اٹھتا نہیں، ہمت نہیں ہے اس کے اندر اس کو کچھ بولنے کی، اٹھ نماز کے لیے، جاؤ نا تم جاؤ، میرے چھوڑ دو مجھ کو، میں لیٹ آیا ہوا رات میں، یہ ہمت نہیں ہے۔ کیا کر رہا تھا؟ کیوں لیٹ ہوا؟ کیوں نماز نہیں پڑھ رہا؟ لیٹ ہوا تو بھی نماز پڑھنا پڑے گی، اٹھ، ایک سے دو بار۔ کیسا کرتا ہو؟ ایکو ہو کے آواز دیواروں کو، چلو نماز کا وقت ہو گیا، حی علی الصلاۃ بول کے چپ چاپ چلے جاتا، نماز پکڑ کے اٹھاتا نہیں اس کو، اٹھ نماز پڑھ۔ کیوں؟ بغاوت۔ گورنمنٹ میں کیا ہو جائے گی؟ بغاوت۔ وہ اپنی بغاوت کو بچانے کے لیے گھر کی حکومت کی غلط کام بھی برداشت کر لیتا ہے، لیکن بغاوت کی ترغیب کس کو دینا؟ علماء کو۔ علماء نے بولنا چاہیے کھڑے ہو کے ممبروں پر حکومت کے خلاف، جیلوں میں جانا چاہیے، لیکن خود نہیں، خود اپنے گھر کی حکومت سنبھالنے کی اس کی اوقات نہیں ہے۔ بولنے کے دھنی ہم نہ بنے، ہماری زندگی میں عمل۔ میں نہیں بول رہا ہوں کہ آپ پروٹیسٹ میں نکلو حکومت کے خلاف کچھ کرو، اس کا حاصل کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ صرف دلیل کی روشنی میں نہیں ہے، نتائج تجرباتی اعتبار سے بھی ایسے ہیں کہ جان و مال کا نقصان اس میں ہوتا ہے، ہم اس کے خلاف ہیں، اس کے حق میں نہیں ہیں ہم لوگ۔ اس کی بجائے آپ دوسرے پروڈکٹیو کام کریں جس سے اور مسائل امت کے حل ہوں۔ ایک ہی تو مسئلہ نہیں ہے نا، اس سے اور مسئلے بڑھائیں نہیں آپ۔ لیکن بولنے کا مطلب یہ کہ دنیا میں جو برائیاں ہیں، ہم کو لیکچر دینے کا موقع آئے تو مائک اور ہمارے درمیان ایک دم میگنیٹ کا تعلق ہو جاتا، چھوٹتا ہی نہیں۔ آپ دیکھیے اسکول کی میٹنگ میں بلائے تو چھوٹتا مائک؟ نہیں چھوٹتا۔ ایسی بڑی بڑی باتیں کریں گے ہم لوگ، ایسا ہونا چاہیے، ٹیچروں نے ایسا کرنا چاہیے، قوم اور ملت کا ایسا، ایسی باتیں بولتا ہے ٹیچر لوگ، بولتے ہیں ہم لوگ بھی کبھی پڑھے نہیں ایسا، کہاں سے بول رہے ہیں اتنا؟ لیکن اسی آدمی کی زندگی میں، گھر میں، اس کی بستی میں وہ نہیں ہوگا۔ ہم لوگ ڈائلاگ بولنے والے بن گئے، ہم لوگ بولنے والے بن گئے، بولنے میں ایسا بولیں گے اور دو چار شعر بھی یاد کر کے جائیں گے۔ علامہ اقبال کے شعر تو ایزیلی مل جاتے، ہاں پڑھ کے جا کے بولیں گے سب واہ 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 بہت زبردست۔ ہم لوگ باتوں میں جینے والے بن گئے، کام نہیں کریں گے ہم لوگ۔ انصاف پہ بولنے کے لیے ہم لوگ ایک دم زبردست تقریر، دلوں کو چھونے والی، لیکن زندگی میں انصاف ہے؟ بچے سے انصاف نہیں کر سکتا، دو بیٹوں میں انصاف نہیں کر سکتا، بیٹے بیٹی میں انصاف نہیں کر سکتا، عدل و انصاف اس کی زندگی میں نہیں ہے۔ اور کتنی ساری چیزیں ہیں، صرف انصاف ہی کی بات نہیں، اخلاق سے لے کے ساری چیزیں آپ دیکھیے۔ تو اچھا سماج وہ ہے جس میں صرف بولنے کا مزاج نہ ہو، جس میں خود عملی زندگی ہو، ہم اپنے قول کے نمائندے ہوں عمل کی دنیا میں، ہمارا عمل بتا رہا ہو کہ یہ جو بولتا ہے نا صحیح بولتا ہے، ہمارا عمل خاموش زبان میں بول رہا ہو کہ واقعی یہ جو بولتا ہے وہ بات صحیح ہے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ یہ کیا بات ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کی تلقین کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو جب کرنے کا موقع آتا ہے؟ عقل نہیں تم لوگوں کو؟ معلوم ہے کہ جو آدمی بولے لیکن کرے نہیں وہ بے عقل آدمی ہے، ڈم ہے وہ ایک دم، کہ تو لوگوں کو بول رہا ہے یہ بھلائی ہے اور تو خود اس سے محروم ہے، کتنا بیوقوف آدمی ہے، لوگوں کو پروفٹ کا راستہ بتا رہا اور تو لاس میں ہے، ایسا کیسا؟ عقل ہے کہ نہیں؟ لوگوں کو جنت کی طرف دوڑنے کے لیے بول رہا ہے اور تو جہنم کی طرف جا رہا ہے ٹہلتے ٹہلتے، بلکہ چھلانگ لگاتے ہوئے۔ عقل ہے کہ نہیں تجھ کو؟ تو دنیا کو صحیح کرنے کی بات کر رہا ہے، تیرا گھر غلط ہے، عقل ہے کہ نہیں تجھ کو؟ تو قوم کے بارے میں بات کر رہا ہے، تیری اپنی اولاد صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم باتوں میں جینے والے بن گئے۔ اچھا بولے کا مطلب بہت زبردست، ہم نے علم کو، معلومات کو عمل کا بدل بنا رکھا ہے۔ نالج ہی ہمارا، گویا کہ نالج میرے کو دین کا ہے کا مطلب میں دیندار ہوں، ہاف ہے وہ، آدھا ہے وہ۔ علم آدھی چیز ہے، جب تک کہ نفاذ نہیں ہوگا تب تک کہ نتائج نہیں آئیں گے۔ کھیتی سیکھنے سے اگتی، کھیتی کرنے سے اگتی، دوا جاننے سے شفا ملتی،
کھانے سے ملتی. ہم معلومات کو عمل کا بدل بنا لیتے ہیں. تو ہم باتیں کرتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں, امپلیمنٹیشن کا ٹائم آتا قوم غائب. ہم عمل والے نہیں ہیں, اس لیے نتائج بھی نہیں نکلتے. ایجوکیشن پہ بولنے کا موقع آئے سب بیٹھ کے بولیں گے, بڑے بڑے پلان پاس کریں گے, لیکن کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں آئے گا. میٹنگ میں تو سب تھے, ابھی کرنے کے ٹائم پہ کوئی بھی نہیں. یہ ہمارا حال ہے. اور دوسری بات یہ کہ کرنے کے لیے رہتے بھی کبھی, لیکن کیسا رہتا, شروع میں بہت رہتے, تھوڑے کم ہوتے, پھر تھوڑے کم ہوتے, پھر تھوڑے کم ہوتے, پھر وہ رہتے ہیں جو جا نہیں سکتے. جو قوم کا لیڈر ہوتا کیا بولتا معلوم, بھیڑ لے کر میں چلا تھا جانب منزل, مگر لوگ گھٹتے ہی گئے اور میں اکیلا رہ گیا. یہ الٹا ہے. میں لوگوں کو لے کے چلا تھا, لیکن ایک ایک کم ہوتے گئے, اور اکیلے میں آخر میں کون رہ گیا, کیونکہ جھنڈا میرے ہاتھ میں تھا, میں تو نہیں جا سکتا جھنڈا چھوڑ کے, تو میرے اوپر تو رسپانسبلٹی ہے, باقی سب غائب. ہم کسی بڑے پروجیکٹ میں لانگ ٹرم اسٹریٹجی کے ساتھ کام نہیں کر سکتے. ہم جھٹکے والے کام کر سکتے, ہم کو جھٹکے والا گوشت نہیں چلتا, لیکن ہمارے سارے کام کیسے ہیں, جھٹکے والے ہیں. ایک جھٹکے میں ہم کر سکتے, لیکن ہم صبر کے ساتھ لمبے دور تک ایک چیز پر ٹکے رہ سکتے نہیں. نماز میں ہی ٹکے رہ سکتے, باقی کہاں رہیں گے. ذرا سے امام لمبی نماز کر دے تو پیچھے سے ہم کھانسنا شروع کرتے ہیں, امام کو بھی لقمہ مل جاتا ہے. اللہ اکبر. بتائیے, تو عملی زندگی میں اگر قوم میں عمل کا مزاج نہ ہو تو وہ قوم ترقی نہیں کرتی. خالی بیٹھ کے باتیں کرنا, ہاں مسجد کے بازو میں کوئی برآمدہ ہے, بیٹھے باتیں کیے, چائے کی دکان کے باہر کرسیاں ڈال کے بات کیے, کوئی ڈھابے کے اوپر بیٹھے ڈسکس کیے, بڑے بڑے ڈسکشن ہمارے ہوتے ہیں, لیکن عملی زندگی میں امپلیمنٹیشن کے لیے ہم لوگ ہیں کچھ بھی نہیں ہے. کام کرنے کا موقع ہے تو کوئی بھی نہیں رہتا ہے. ہم باتوں میں انجوائے کرنے والے بنتے ہیں, بڑی بڑی باتیں کرنا, 2-3 بجے تک باتیں کرنا. ڈسکشن امپورٹنٹ تھا نا بھائی, لمبا ڈسکشن ہوتا اس کے بعد سب اپنی اپنی لنگی سمیٹتے گھر کو آ جاتے ہیں. اگلے دن اگلا ٹاپک ہو گیا, اس کا مطلب انجوائے کر لیا ہم لوگ. اب دوسرا, آج کا ٹاپک کیا ہے, یہ ٹاپک چلو شروع. تو ہم قوم کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں ٹائم پاس کے لیے. قوم ترقی نہیں کرتی. عملی مزاج ہونا چاہیے کہ ہم چھوٹا کام کریں, لیکن پھر وہ کام کریں, اس کو پار لے جائیں, تب جا کے ہو سکتا ہے. کتنے میدان ہیں, بچوں کا ایجوکیشن, مدارس کا قیام, مساجد کی ساری چیزیں, بچیوں کے نکاح, جوان بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں. ہمارے سے شادیاں سستی نہیں ہو رہی, سارا پیسہ ہمارا کمایا اس میں جا رہا. اتنے لاکھ کے حال ہم لے رہے, کڑوا کڑوا بول رہا ہوں میں, جو بھی ناراض ہوئی تو ناراض. بڑے بڑے کھانے ہم لوگوں کے, اتنا خرچہ, اور وہ خرچہ کیسے ہوتے ہیں, ہم لوگ اتنا ڈالیں گے, تم لوگ کتنا ڈالیں گے, لڑکی والوں کو پوچھتے ہیں ہم لوگ. کائے کو کیوں دیں گے وہ لوگ. سادہ نکاح کیجیے. نہیں لیکن برادری بھی تو ہے نا. تو آپ کے اندر حکومت سنبھالنے کی طاقت ہے, آپ کے اندر حق بولنے کی طاقت ہے. آپ علماء کو بول رہے ہیں نا, بولو رشتہ داروں میں, میں سادہ نکاح کرنے والا ہوں میرے بیٹے کا. بیٹا بھی بول رہا, ابا میں بھی تمہارے ساتھ میں ہے ایسا نہیں, لیکن رشتہ دار ہے نا, سب کو دیکھ کے چلنا پڑتا. اچھا آپ کیسا ہوئے ایسا, حق کی آواز بلند کرنے والے, نعرہ بلند کرو. علماء کو بول رہے تھے نا, کرو. ممبر پر کھڑے ہو کے مت بولو, آپ اپنے حساب سے بولو, خطبے میں مت بولو. آپ بولو, بول کے دکھاؤ, میں سادہ نکاح کروں گا اپنے بیٹے کا, لوں گا نہیں کچھ بھی. ویسے ہم اللہ کا دیا ہمارے پاس سب ہے. اگر آپ اپنی بیٹی کو دینا چاہیں تو ہم منع بھی نہیں کر سکتے. بیٹی آپ کی ہے, کھائے گی, خوش رہے گی. ہاں, یہ ہمارا حال ہے. اور ہم حق کی بات کرتے, انصاف کی بات کرتے, قوم کی بات کرتے. ہم لوگ بولیے آپ نہیں لیں گے ہم لوگ. کیوں, آپ کی دینے کے حساب سے عزت ہے, ہماری عزت نہیں ہے کیا, ہم نہیں لیتے. آپ ذلیل کرواؤ گے ہم کو, لینے والے ہم فقیر بھکاری دکھ رہے آپ کو, نہیں لیتے ہم لوگ. ہے ہمت ایسا بولنے کی.
نہیں ہے. یہ ہمت پیدا کیجیے، پھر علماء کو بولیے. اب شادی میں نہیں کر سکتے آپ، گورنمنٹ کے حساب سے ہم کو بولنے کے لیے. آپ کی شادی ہوگی، ہماری بھی نہیں ہے، آپ کے گھر میں ہو، لیکن آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ سامنے والی پارٹی سے آپ بات کر سکے اپنی. لڑکا بھی آتا، لڑکا بھی بہت اچھا تھا، دیندار رہتا ہو، وہ بھی کہتا میں تو نہیں کرنا چاہتا لیکن ابا ہمارے ایسا بول رہے تو اب کیا کروں، مطلب سائن کرو مولانا. میں تو پوچھ کے گیا، ہاں اس کو بکرا چاہیے فتوے کے لیے، اس کو کرنا ہے کیونکہ اس کو بھی رشتہ ہاتھ سے جانے نہیں دینا ہے آپ دیکھو. تو وہ بھی کیا کرتا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تو ملتا ہے فتویٰ شاپنگ کے لیے، وہ بھی آ کے عالم سے پوچھتا ہے. اس کو معلوم ہے نہیں کرنا چاہیے. بولے وہ کیوں، کوئی ایک دم کان کٹی ہاں ایک آنکھ والی لنگڑی سے اس کی شادی کریں گے، کیا بولے گا، ابا تو بول رہے کر، اس لیے مجبوراً کرنا پڑ رہا. کرے گا، بھاگ کے جائے گا کسی دوسرے شہر میں. ایسی لڑکی سے کرتے کہ میری شادی نہیں کرتا میں، کرے گا، وہاں برابر ضد پر ہٹ جائے گا. لیکن دین کے معاملے میں عالم صاحب کو منوا کے کیسا بھی کرا لیتا ہے. دہیج کے معاملات ہوں یا بے حیائی کے معاملات ہوں، میوزک بجا رہے، پوری ناچ گانے. ہماری بچی ہاں جوان، بعض اوقات تو دیندار بچیاں رہتی ہیں، ماں باپ بھی بے غیرتی کے ساتھ میں ایسے لوگوں سے نکاح کرتے، پیسے والے ہیں وہ لوگ، پیسے والے ہیں، خوش رہے گی، اور شادی کے دن پھر اس کو بٹھاتے لے جا کے اسٹیج کے اوپر، زندگی بھر پردے میں رہی وہ بچی. شادی کے دن لڑکے کی خوشی ہے، گھر والے ہیں، اس کی بہنیں ہیں، دیورانیاں ہیں، بول رہی ایسا تھوڑی چلتا، شادی کا دن ہے. اس کو پورا میک اپ کر کے بندر بنا کے وہاں بٹھاتے، اس کو لپسٹک سے لے کے پورے چونا منہ پہ لگا کے، زیورات اس کے ناک پہ کان پہ آ رہے ہیں، وہاں بٹھا دیتے اس کو. بیٹھو، سارے کمپنی کے لوگ آ کے اس کی زیارت کر کے جاتے ہیں. کیا پردہ ہے تمہارا. ہماری بچیاں اس طرح سے ان کی خوبصورتی نیلام ہو، یہ حال ہے ہمارا. اور ہم بول رہے ہیں بہت ترقی ہونا چاہیے ہماری، اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی. یہ حالات ہیں. تکلیف نہیں ہوگی، ایک مصیبت ہو تو ہم بات کریں اس کے اوپر. ہماری نکاح میں اور ہمارے جنازوں میں پورے دین کا جنازہ نکل جاتا. نکاح سادہ کیجیے، صرف باتوں سے نہیں ہوگا، عمل سے ہوگا. نکاح کے اوپر آپ دہیج کے اوپر بات کرنے والے وہ لوگ بھی بات کریں جنہوں نے دہیج لیے ہیں، اور لینے والے بھی ہیں، وہ بھی بولتے ہیں دہیج سے ایسا ہو رہا، ہاں وہ ہو رہا، یہ ہو رہا. آپ مت لو، آپ نمونہ بن کے دکھاؤ. اور غریب لوگ دہیج نہیں لے رہے، نہیں دے رہے. مالدار لوگ بولو ہم کو نہیں دینا ہے، ہم نہیں دیتے، ہم ایسے گھر میں بچی دیتے ہی نہیں جہاں دہیج ہوتا ہے. تو یہ مزاج ہمارا بنائیں ہم لوگ، یہ مزاج ہمارا بنائیں. اسی طرح سے آخری چیز میں سمجھتا ہوں، وقت ہو گیا ختم، بالکل ختم کہ نہیں ختم، 5 منٹ. آخری چیز ایک بتا کے بات ختم کروں گا کہ محض ہم اپنی فکر کر کے اپنی ہی فکر کرنے والے نہ بنے، بلکہ دینی اعتبار سے، دنیوی اعتبار سے، خاص کر کے دینی اعتبار سے بگاڑ کو دور کرنے کے لیے ہم سماج کی بھی فکر کرنے والے بنے. آج ہم لوگ ایسے دور میں ہیں کہ ہم کسی کو کچھ بولنا نہیں چاہتے. کیوں؟ تعلقات خراب ہوں گے. بے نمازی کو کوئی نہیں بول رہا، بد اخلاق کو کوئی نہیں بول رہا، کوئی داڑھی کاٹے ہوئے تو کوئی بولنے کو تیار نہیں، کوئی بے حیائی کر رہا ہے تو اس کو کوئی نہیں بولتا. آج ہم لوگ کیا چاہتے ہیں کہ ہم کسی کو کچھ بولیں گے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے تعلقات خراب نہ ہو. ٹھیک ہے، آپ غلط طریقے سے مت بولو، بد اخلاقی سے مت بولو، بدتمیزی سے مت بولو، اچھے سے تو بول سکتے آپ. ہم نے ایک دوسرے کو برائی کے بارے میں منع کرنا چھوڑ دیا، بھلائی کی تلقین کرنا چھوڑ دیا. کیوں؟ کیونکہ ہماری ریلیشن شپ خراب ہو جائے گی. کوئی پسند نہیں کرتا ٹوکنا. تو ہم لوگوں سے اپنے رشتوں کو باقی رکھنے کے لیے اللہ سے اپنے رشتے کو خراب کر رہے ہیں، اللہ سے اپنے تعلق کو خراب کر رہے ہیں. یہ چیز سماج کو اچھا نہیں بناتی، اللہ کا عذاب لاتی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا، صاحب راوی کہتے ہیں، قام ابو بکر فحمد اللہ واثنى علیہ. ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے ممبر پر اور اللہ کی حمد و ثنا کی اور کہا، یا ایھا الناس انکم تقرؤون هذه الآیہ، اے لوگو تم یہ آیت پڑھتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم
لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے ایمان والو تم اپنے آپ کا خیال رکھو، تمہارے اوپر تمہاری ذمہ داری ہے، کسی دوسرے کی گمراہی، اگر تم ہدایت پر ہو کسی دوسرے کی گمراہی تم کو نقصان نہیں دے سکتی۔ یہ آیت تم پڑھتے ہو، لیکن ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا ہے؟ وَإِنَّا سَمِعْنَا، اس کا تم غلط مطلب لیتے ہو کہ ہم صحیح چل رہے ہیں، نہ باقی کی فکر ہم کو نہیں کرے تو چلتا، دوسرے لوگ غلط بھی چلیں کوئی مسئلہ نہیں، ہم ہمارا صحیح چل رہے ہیں نا، ہم ہماری نماز پڑھ رہے ہیں، ہم ہمارا روزہ رکھ رہے ہیں، خلاص دوسروں کا ہم کو کیا لینا دینا، ہم ہدایت پر ہیں، دوسرے گمراہ ہو، ہم کو ان سے کیا لینا دینا، یہ مطلب تم لے رہے ہو؟ جبکہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، ان الناس اذا رأوا المنکر لا یغیرونہ اوشک ان یعمہم اللہ بعقابہ، لوگ اگر کسی برائی کو سماج میں دیکھیں اور اس کو روکنے کی کوشش نہ کریں تو اللہ کی طرف سے ایک ایسا عذاب آتا ہے جو سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ بتائیے اگر ہم لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑیں، بگڑے ہوئے عقائد، بگڑے ہوئے اخلاق، بدعات، غلط کام، غلط رسم و رواج، گندگی سماج میں ہم دیکھیں، بولے میں تو میرا سب صحیح چلتا، بھائی دوسروں کا لینا دینا کیا اپنے کو، وہ جائیں گے جہنم میں، وہ جانے ان کا عمل، وہ جانے ان کا اللہ۔ اگر ہم ایسا جینے لگیں اور ہم سماج میں اصلاح کی فکر نہ کریں، اپنے دائرے میں ہم کوشش نہ کریں کہ ہمارے ساتھ دوسرے بھی دین پہ چلنے والے، دوسرے بھی اچھی زندگی گزارنے والے بنیں، اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے جب عذاب آئے گا تو وہ صرف ان کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا، سب کو عمومی عذاب آتا ہے، اچھے برے سب اس میں پستے ہیں۔ تو گندگی جب پھیلے گی تو اس کے اوپر جو عذاب آئے گا اس کی لپیٹ میں سب آئیں گے، صرف برے نہیں اچھے بھی۔ انہوں نے روکا نہیں، ان کو روکا نہیں تو گندگی بڑھ گئی، اب اس بڑھنے کے بعد اس پر اللہ کا جب عذاب آیا تو سب پہ عذاب آیا، سب پہ عذاب آیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت زینب بنت جحش نے پوچھا، کہا کہ اے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ انہلک وفینا الصالحون، کہ ایسے وقت میں بھی ہم ہلاک ہوں گے جب ہمارے اندر نیک لوگ ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے تب بھی ہم ہلاک ہوں گے؟ قال نعم اذا کثر الخبث، ہاں جب خباثت غالب آ جائے سماج کے اندر، گندگی جب بڑھ جائے سماج کے اندر، عذاب آئے گا تو اس میں نیک لوگ ہو کے بھی ہلاک ہوں گے لوگ۔ تو نیک لوگ خوش نہ ہوں کہ ہم لوگ تو نیک ہیں، باقی ہم کو کسی کا کیا لینا دینا، آپ کو لوگوں کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کرنا ضروری ہے۔ صرف ہم اچھے بنے کافی نہیں ہے، بلکہ ہم کو اپنے دائرے میں ہم کو دوسروں کو بھی بہتر بنانے کی، برائیوں سے روکنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بہتر انسان بننے کی توفیق دے اور ہمارے معاشرے کو اللہ تعالیٰ اچھا معاشرہ بنائے، بلکہ ہمارے ملک کو، بلکہ اللہ تعالیٰ عالم کو اچھا سماج بننے والا اس کی توفیق عطا فرمائیں، امن و امان قائم کریں اور جان و مال کی عزت آبرو کی حفاظت کریں، اور ہم سب کو اس میں سماج کو بہتر بنانے میں رول ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔